سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ السلام علیکم، پروگرام گامدی میں خوش آمدید۔ ناظرین، ہمالیہ کے کوہساروں سے لے کر افریقہ کے غاروں تک، اور امریکہ میں مایا تہذیب اور ریڈ انڈین سے لے کر مصر، عراق، بنگال، چین اور وسطی ہندوستان کے علاقوں تک پائے جانے والے تمام انسانی معاشروں میں ہر دور میں جادو کا تصور موجود رہا ہے۔ آج ہم اپنے شرکاء اور محترم جاوید احمد غامدی کی باہمی گفتگو کے ذریعے جادو، جنوں اور دیگر مافوق الفطرت علوم کے متعلق ایک جدید ذہن میں پائے جانے والے سوالات کا منطق اور دلیل کی روشنی میں جائزہ لیتے ہوئے اس امر کا تعین کرنے کی کوشش کریں گے کہ مذہب میں ان امور کی شمولیت کس طرح مذہب کے اس بنیادی مقدمے کو مستحکم کرتی ہے جو انسانی نفس کی پاکیزگی اور حیات بعد از موت پر قائم ہے۔ کیا سامی مذاہب میں جادو کا تصور قدیم دیومالائی داستانوں سے منسوب ہے، اور کس حد تک مادی علوم میں انسانی ذہن کی ترقی نے جادو اور جنوں سے متعلق انسانوں کے مابین تشکیک یا یقین میں اضافہ کیا ہے؟ یہی بحث ہمارے آج کے اس پروگرام کا موضوع گفتگو ہے۔ غامدی صاحب، صحیح بخاری کی 5764ویں حدیث کے مطابق جادو کرنے والوں کو دردناک عذاب کی وعید سنائی گئی ہے، مگر دوسری جانب سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 کے مطابق جادو کا علم ہاروت اور ماروت کے ذریعے انسانوں کو حاصل ہوا۔ اب غامدی صاحب، ایک جانب مذہب جادو کی حوصلہ شکنی کر رہا ہے، اور دوسری جانب اس علم کو شیطان کی بجائے فرشتوں کے ذریعے انسانوں تک پہنچا بھی رہا ہے، کیوں؟ یہ غلط فہمی دور کر لینی چاہیے۔ قرآن مجید نے یہ بات نہیں کہی۔ قرآن تو یہ بتاتا ہے کہ بابل میں جب سحر و ساحری کا بہت زیادہ غلغلہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اچھے لوگوں کی تائید کے لیے اپنے 2 فرشتوں پر ایک علم اتارا، وہ جادو نہیں تھا۔ قرآن مجید کی اس آیت کو آپ پڑھیے، اس میں اللہ تعالیٰ نے جادو کا ذکر الگ سے کیا ہے اور ہاروت و ماروت پر اتارے جانے والے علم کا ذکر بالکل الگ سے کیا ہے۔ یہ جو علم ہے یہ بالکل اسی طرح کا ایک علم تھا جس طرح کا علم اس وقت بھی بہت سے لوگوں کے ہاں آپ کو ملتا ہے۔ اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اسی طرح بعض کلمات کے خواص سے تھا۔ اس کے شواہد ہماری موجودہ زندگی میں بھی ملتے ہیں۔ میں خود ذاتی طور پر ان میں سے بہت سی چیزوں کا تجربہ رکھتا ہوں۔ اس کا جادو سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جادو ایک الگ علم ہے اور یہ ایک الگ علم ہے۔ ہاروت اور ماروت کو جادو نہیں سکھایا گیا تھا؟ یقیناً نہیں۔ قرآن مجید نے تو دیکھیے جو بات کہی ہے وہ یہ کہ ایک طرف یہ لوگ جادو کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور دوسری طرف اس علم کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں جو ہاروت و ماروت پر اللہ تعالیٰ نے اتارا تھا۔ یہ جملہ تو خود بتا رہا ہے کہ یہ 2 الگ الگ علوم ہیں۔ جادو ایک الگ علم ہے، جادو میں شیاطین سے استمداد کی جاتی ہے، ان سے مدد لی جاتی ہے۔ صاحب، آیت نمبر 102 میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ لوگ ان سے کہتے تھے کہ یہ علم ہمیں سکھا دو، لیکن ہاروت اور ماروت پہلے ریلیکٹنٹ ہوتے تھے، اور جب وہ زیادہ لوگ انسسٹ کرتے تھے تو وہ سکھا بھی دیتے تھے۔ اور پھر اس واقعے میں آگے چل کر اسی آیت میں یہ بھی بیان ہوا ہے کہ یہ جادو میاں اور بیوی کے درمیان میں جدائی پیدا کر سکتا ہے، لیکن یہ کام صرف اور صرف خدا کی مرضی سے ہوتا ہے۔ یہ بات یہ جادو کے بارے میں کہا، یہ اس علم کے بارے میں کہا ہے، اور ان کے الفاظ یہ ہیں کہ انما نحن فتنہ فلا تکفر، ہم ایک آزمائش ہیں۔ دنیا میں جتنے علوم بھی ہیں وہ آزمائش ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر سائنس کا علم اپنی ذات میں کوئی برا علم نہیں ہے، لیکن وہ انسان کے لیے ایک بڑا امتحان بن گیا کہ وہ چاہے تو سائنس کے اس علم کے ذریعے سے انسانیت کی بہبود کے کام کرے، اور چاہے تو ایٹم بم بنا کر ہیروشیما اور ناگاساکی دونوں کو تباہ کر دے۔ تو یہ بات انہوں نے کہی تھی کہ ہمارے پاس جو علم ہے یہ غلط استعمال بھی ہو سکتا ہے، یہ صحیح استعمال بھی ہو سکتا ہے، اس کا تعلق استعمال سے ہے۔ یہ بات ہم فنون لطیفہ اور بحث کرتے ہوئے کر چکے ہیں کہ تمام فنون لطیفہ ایک جائز چیز ہے، لیکن ان کا استعمال غلط بھی ہو سکتا ہے۔ ہاروت اور ماروت کے ذریعے انسانوں تک جادو کا علم نہیں پہنچا؟ یقیناً نہیں۔ جادو ایک الگ علم ہے، وہ پہلے سے انسانوں کے پاس موجود تھا۔ بابل میں جب اس کا زیادہ غلغلہ ہوا اور بہت سے لوگ اس سے متاثر ہوئے تو اہل حق کی تائید کے لیے قرآن یہ بتاتا ہے کہ ہاروت و ماروت 2 فرشتوں پر ایک اور علم ہوتا ہے۔ آیت نمبر 102 میں یہ آتا ہے نا کہ جادو میاں بیوی کے درمیان جدائی پیدا کر سکتا ہے، جادو کے بارے میں نہیں، صرف خدا کی مرضی سے۔ تو خدا کے بارے میں، تو غامدی صاحب، خدا جو ہر چیز کا خالق ہے، جادو جیسے منفی علم کی تخلیق کیسے کر سکتا ہے؟ جادو کا تو وہاں ذکر ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جادو نہیں اتارا وہاں پر، اللہ تعالیٰ نے ہاروت و ماروت کے ذریعے سے دوسرا علم ماروت پہ تک دوسرا علم آ گیا، لیکن اس آیت میں جادو کے ذکر میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ جادو میاں اور بیوی کے درمیان جدائی پیدا کر سکتا ہے، اور یہ کام صرف خدا کی مرضی سے ہی ہوتا ہے۔ تو جادو کے بارے میں نہیں، یہ ہاروت و ماروت پر نازل ہونے والے علم کے بارے میں، یعنی جو ہاروت اور ماروت پر علم نازل ہوا ہے وہ میاں بیوی کے درمیان جدائی پیدا کر سکتا ہے۔ وہ برے کاموں کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے، اچھے کاموں کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ بالکل ایسے ہی جیسے لوہا ہے، اس سے آپ تلوار بناتے ہیں، چاہے تو آپ جہاد کریں اور چاہے تو کسی بے گناہ کو قتل کر دیں۔
تو دنیا میں جتنے علوم بھی ہیں ان کا غلط استعمال بھی ہو سکتا ہے, صحیح استعمال بھی ہو سکتا ہے. قرآن نے وہاں یہ تبصرہ کیا ہے کہ ان بدبختوں کو ایک بہت اچھا علم دیا گیا لیکن یہ اس کا غلط استعمال کرتے تھے. یہ بات قرآن میں. بابل والوں کو صرف یہ علم دیا گیا؟ بابل میں یہ علم اتارا گیا, یعنی بابل میں جب یہ لوگ اسیری کی زندگی بسر کر رہے تھے, یہود کے بارے میں قرآن مجید نے بھی بتایا ہے اور بائبل ہسٹری سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ ایک لمبا عرصہ ان لوگوں نے اسیری کی زندگی میں بسر کیا ہے. اس وقت یہ معلوم ہوتا ہے تاریخ سے کہ وہاں بہت زیادہ شورا ہو گیا جادو اور اس طرح کے علوم کا. تو اہل حق کی تائید کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرا. جادو کا اوریجن کیا ہے؟ جادو کا ایک نفسی علم ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر دو طرح کے علوم ہیں. ایک وہ علوم ہے جن کا تعلق مادی حقائق کی دریافت سے ہے. آپ نے سائنسی علوم دریافت کیے ہیں, یہ دیکھیے ہم جہاں بیٹھے ہوئے ہیں, یہ معجزہ آپ کو حیرت زانی کر دیتا کہ ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہماری بات ہو سکتا ہے کہ یہاں سے ہزاروں میل کے فاصلے پر اسی طرح سنائی دے. اسی طرح ایک آلے کے ذریعے سے آپ ہماری صورت, ہماری حرکات کو منتقل کر دیں. ایک فٹ بال کا میچ ہو رہا ہوتا ہے اور ہم اس کے ایک ایک جزیے کو جہاں بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہوتے ہیں. آج سے 200 سال پہلے کے آدمی کو اٹھائیے, وہ بالکل پاگل ہو جائے گا, یعنی وہ اندازہ ہی نہیں کر سکتا یہ سب کچھ ہو گیا. کیا ہوا ہے؟ اسی مادی کائنات کے اندر سے بعض چیزوں کو دریافت کر لیا. جادو خدا نے بنایا؟ کہ جس طرح سے یہ مادہ خدا نے بنایا اس طرح آپ کا نفس بھی خدا نے بنایا ہے. تو نفس کے اندر جب آپ تحقیق کرتے ہیں تو جس طرح مادی حقائق کو دریافت کر کے آپ نے سائنس کے عجوبے دکھائے ہیں, اسی طرح نفس کے حقائق کو جادو دریافت کے کر اندر کے یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ انسانوں کو مار سکے؟ آپ کے جو مادی علوم ہیں ان کے اندر کیا کیا صلاحیتیں موجود ہیں. اندھی گولی آتی ہے مار دیتی ہے, لیزر کی شعاعیں آتی ہیں مار دیتی ہیں, یعنی بے شمار چیزیں ہیں. مجھے حیرت ہوتی ہے کہ مادی علوم کی اس تحقیق پر تو آپ بڑا ناز کرتے ہیں کہ دیکھو ہم نے کیا کچھ ایجاد کر لیا, اس میں مہلک چیزیں بھی ہیں اور اس میں انسانی بہبود کی چیزیں. ہاروت اور ماروت نے جو علم لوگوں کو سکھایا, اس علم کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس علم کے مختلف لوگوں نے نام رکھے ہوئے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایک نوری علم تھا, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کلمات و خواص کا علم تھا. تو اس علم کے بارے میں سفید جادو کہہ سکتے ہیں اس کو؟ جادو نہیں کہہ سکتے اس کو, اس لیے کہ جادو بالکل ایک الگ چیز ہے. جادو میں شیاطین داخل ہو جاتے ہیں اور شیاطین جن سے بھی اس میں استمداد کی جاتی ہے. کوئی عام آدمی سیکھ سکتا ہے جو ہاروت اور ماروت نے بابل کے لوگوں کو سکھایا؟ کیوں نہیں سیکھ سکتا؟ اس زمانے میں اس کے ماہرین موجود ہیں. مجھے خود اس کا ذاتی تجربہ ہے. میں نے اس سے پہلے بھی یہاں ذکر کیا تھا کہ ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب نے اپنی کتاب گریباں چاک میں جو حال میں شائع ہوئی ہے اپنا واقعہ بیان کیا ہے کہ وہ ایک جزیرے میں سیر کر رہے تھے اور ان کے ساتھ ہندوستان کے بلکہ بر صغیر کے ایک بڑے عالم بھی تھے. انہوں نے دیکھا کہ ان کو یہاں کسی چیز نے کاٹ لیا ہے, بازو بالکل سن ہو گیا, وہ چلنے میں بھی دقت محسوس کر رہے تھے. یک بیک جو ساتھ چل رہے تھے عالم, انہوں نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہوا. انہوں نے بتایا تو انہوں نے بس ہاتھ رکھا اور اس کے بعد نہ وہاں سوجن تھی اور نہ وہاں کسی قسم کا کوئی التہاب تھا. مسلمانوں کے ہاں جادو کی 2 اقسام رائج ہیں, سفید جادو اور کالا جادو. کالے جادو کا مقصد لوگوں کو دکھ دینا اور انہیں جان سے مارنا ہے, جبکہ سفید جادو کے ذریعے لوگوں کے بگڑے کام سنوارے جاتے ہیں. ابو علی سینا نے بھی اپنی کتاب کا نور المغرمین میں سفید اور کالے جادو دونوں کے ٹوٹکے لکھے ہیں. تو کم سے کم اگر جادو حرام ہے تو کس طرح کالے جادو کا توڑ سفید جادو کے ذریعے کرنا درست ہو سکتا ہے؟ یہ تو دیکھیے انسانی تجربات ہیں. یہ سفید اور کالا جو کچھ بھی ہے اس کے اوپر تحقیق کرنی چاہیے. یہ نہ کوئی قرآن کی بات ہے نہ کوئی حدیث کی بات ہے. جادو ایک علم ہے, یہ تو انسانی تجربات سے ثابت ہے. اس کے مقابل میں اللہ تعالیٰ نے بھی کچھ علوم اتارے ہیں, وہ بھی قرآن سے ثابت. علم انسان نے خود دریافت کیا یا انسان کو ودیت کیا گیا آسمان سے؟ جس طریقے سے آپ نے سائنسی علوم دریافت کیا اسی طرح جادو کا علم دریافت کیا. دیکھیے دنیا میں 2 حقیقتیں ہیں, ایک مادہ ہے ایک نفس ہے. آپ مادے پہ تحقیق کرتے ہیں تو سائنسی چیزیں دریافت ہو جاتی ہیں, آپ نفس پہ تحقیق کرتے ہیں تو اس طرح کے علوم دریافت ہو جاتے ہیں. قرآن مجید تو یہ بتاتا ہے کہ ایک ایسا علم موجود تھا ایک شخص کے پاس جو ملکہ بلقیس کا تخت چشم زدن میں اٹھا کر لے آیا. اس وقت ہمیں حیرت ہوتی تھی کہ کیوں ایسے ہو گیا. ہم نے اب مادی علوم پر تحقیق کر کے یہ صلاحیت اپنے اندر پیدا کر لی ہے کہ آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کی آواز, آپ کی حرکات و سکنات کو چند لمحوں کے اندر ہم برطانیہ میں اور امریکہ میں پہنچا دیں. آپ نے بھی جس شخص کا حوالہ دیا اس کو مفسرین اپنے اپنے فہم کے مطابق رئیس الرجال, آصف بن برخیا یا خضر قرار دیتے ہیں. امام رازی اپنی تفسیر میں اس کو خود حضرت سلیمان قرار دیتے ہیں, اور مولانا مودودی کی تفہیم القرآن کے مطابق بھی وہ شخص بہرحال جن نہیں تھا جو ملکہ سبا کا تخت لے آیا. تو ہم سے اگر وہ شخص جن نہیں تھا,
نبی نہیں تھا تو کس طاقت کے ذریعے اس نے کام کر ڈالا اور اس کام کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس کا جواب قرآن نے دیا ہے کہ الذی عندہ علم من الکتاب، اس کے پاس نوشتہ خداوندی کا ایک علم تھا، قانون خداوندی کا ایک علم تھا. یہ جو سائنس ہے یہ کیا ہے؟ یہ قانون خداوندی کا علم ہے. آپ نے وہ قوانین جو اس کائنات میں کار فرما تھے ان کو دریافت کر لیا ہے، ان کی بنیاد پر آپ یہ کرشمے دکھا رہے ہیں. آج سے 200-400 سال بعد اگر دنیا تباہ ہو وہ جائے، شخص کون تھا جو ملکہ سبا کا تخت لے آیا؟ انسانوں میں سے ایک انسان تھا، جس طرح آئنسٹائن ہے، یعنی جس جن طرح نہیں نیوٹن تھا۔ ہے، جس طرح آج کے محققین. یعنی وہ جن نہیں تھا؟ یہ تو قرآن نے واضح کر دیا ہے کہ ایک جن نے یہ کہا کہ میں یہ تخت آپ کے دربار برخاست کرنے تک لا سکتا ہوں، لیکن اس نے یہ کہا الذی عندہ علم من الکتاب، جس کے پاس نوشتہ خداوندی، قانون خداوندی کا ایک علم تھا. اس نے کہا کہ میں چشم نظر میں لا دیتا ہوں، اور سیدنا سلیمان نے دیکھا تو سامنے تخت موجود تھا. قانون خداوندی کا علم اس شخص کے پاس کہاں سے آیا؟ سیکھنے سے، جیسے آپ نے سیکھا ہے. کس سے سیکھا؟ یہ بالکل ایسے جیسے آپ سیکھتے ہیں. اس وقت سائنسی علوم آپ کیسے سیکھتے ہیں؟ اس زمانے میں ان علوم کے بڑے بڑے ماہرین موجود تھے، وہ سیکھتے تھے، وہ سکھاتے تھے. نفسی علوم کا ایک پورا دور رہا ہے. اصل میں پہلا دور انسانیت کا وہ ہے جس میں نفسی علوم پر لوگوں نے تحقیقات کی. یہ جس کے کچھ آثار آپ کو ٹیلی پیتھی میں اور جس کے کچھ مسمرزم میں اور جس کے کچھ ہپنوٹزم میں اب ملتے ہیں، پیرا سائیکالوجی میں جن چیزوں پر تحقیق کی جاتی ہے، یہ کیا ہے؟ یہ نفس انسانی ہے. آپ تنویم ایک نیم طاری کر دیتے ہیں. عمل تنویم کے ذریعے سے آپ انسان کے لاشعور اور تحت الشعور کو کریدنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں. آپ پیچھے چلے جاتے ہیں، آپ دیکھیے فرائڈ کی تحقیقات، یونگ کی تحقیقات، وہ کیا بتاتے ہیں آپ کو؟ وہ یہ بتاتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے انہوں نے بہت قریب میں جا کر، جب انسان کا شعور بھی پوری طرح پختہ نہیں ہوا ہوتا، اس کے اندر کی حقیقتوں کو دریافت کیا ہے. تو انسانی نفس بھی ایک پوری کی پوری دنیا ہے. یعنی آپ جادو کو برحق سمجھتے ہیں؟ ایک علم ہے. علوم میں سے برحق یا ناحق ہونے کا کیا سوال ہے؟ وہ غلط بھی استعمال ہو سکتا ہے، صحیح بھی استعمال ہو سکتا ہے. علوم میں سے جادو کا صحیح استعمال کیا؟ بالکل ایسے ہی ہے کہ جس طرح آپ کہیں سائنس کو آپ برحق سمجھتے ہیں. جادو کا صحیح استعمال کیا ہو سکتا ہے؟ آپ کسی اچھے مقصد کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں. آپ دیکھیے بہت سے لوگ ہیں جو جادو کا استعمال کر کے شوبدے دکھاتے ہیں، بچے خوش ہو جاتے ہیں، اس سے بڑا اچھا استعمال ہے. لیکن آپ کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں. یہ تو علوم میں سے ایک علم ہے. تو آپ علوم کے بارے میں آخر اس میں بند کیوں ہو جاتے ہیں؟ جادو کے ذریعے اور جنوں کو کیپچر کر کے جو انسان اپنی خواہشات کی پاسداری چاہتا ہے، چاہے وہ مثبت ہوں چاہے وہ منفی ہوں، تو کیا وہ انسان کی اس قوت ارادی کو کمزور نہیں کرتی جو انسانی مسائل کو حل کرنے کا واحد کیا کر رہی ہے؟ ٹیکنالوجی کا جو یہ غیر معمولی سیلاب ہے، اس نے کیا کیا ہے؟ آج آپ پوری دنیا تک اپنی بات پہنچا سکتے ہیں. آپ گھروں کے اندر پہنچ گئے ہیں، آپ بیڈ روم میں داخل ہو گئے ہیں، آپ اپنے کلچر کو وہاں تک پہنچا سکتے ہیں. آپ نے انسانوں کے دماغوں کو مسخر کر لیا ہے. آپ کے جہاز اڑتے ہیں، آپ کے ڈرون طیارے آتے ہیں، وہ انسانوں کے اوپر گولہ باری کر ڈالتے ہیں. کسی کے بس میں نہیں ہوتا کہ ان کے مقابلے میں کھڑا ہو سکے. وہ جاسوسی کرتے ہیں، وہ زمین کے اندر کی چیزوں کو دیکھ سر یہ تو سب سائنس ہے، ہم جادو کی بات کر رہے ہیں. وہ بھی ایک سائنس ہے. اس کا تعلق نفس سے ہے، اس کا تعلق مادے سے ہے. آپ یعنی سائنس کا لفظ استعمال کر کے بچ جائیں گے. یہ بھی ایک علم ہے، وہ بھی ایک علم ہے. صرف یہ ہے کہ دونوں کا ماخذ الگ الگ ہے. ایک کا ماخذ مادہ ہے جس پر آپ تحقیق کر رہے ہیں، دوسرے کا ماخذ نفس ہے جو انسان کے اندر پایا جاتا ہے. کالا جادو ایک شیطانی علم ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ جس طرح مختلف علوم ہیں، ان علوم میں سے کچھ علوم اچھے ہوں گے، کچھ علوم برے ہوں گے. جب شیاطین سے آپ استمداد کرتے ہیں یا جنات سے آپ ربط پیدا کرتے ہیں تو اس کے اندر بعض خبائث بھی شامل ہو جاتے ہیں. اس وجہ سے بعض علوم برے ہیں، بعض علوم اچھے ہیں. صاحب یہاں ایک مسئلہ یہ ہے کہ جنوں اور شیاطین سے رابطہ کر کے ایک عامل یا فقیر انفرادی سطح پر کسی دوسرے شخص کو جان سے مار سکتا ہے، اسے دکھ دے سکتا ہے، اسے بیمار کر سکتا ہے. لیکن گاندھی صاحب جب ہم اس کو کلیکٹیو لیول پر دیکھتے ہیں تو ایک بڑی خوفناک صورتحال یہ سامنے آتی ہے کہ امریکی فوج عراق پر حملہ کرتی ہے. آپ جانتے ہیں کہ بابل بھی عراق میں تھا، عراق کا جادو ساری دنیا میں مشہور ہے. تو گاندھی صاحب کیا یہ عراقی جادوگروں کے لیے ممکن نہیں کہ وہ امریکی فوج کو پیچھے کر سکے جنوں اور جادوؤں کی مدد سے؟ دیکھیے یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ کیا کر سکتے ہیں، مجھے نہیں معلوم وہ کیا کر سکتے ہیں. اس کے تجربات کرنے چاہیے کیا کر سکتے ہیں. میں تو یہ جانتا ہوں کہ وہ ایک علم تھا، اس کے حدود کیا تھے وہ میں نہیں جانتا. اس وجہ سے کہ اس علم کے ماہرین کے پاس آپ کو جانا چاہیے اور دیکھنا چاہیے وہ کیا کر سکتے ہیں. ہو سکتا ہے یہ صلاحیت ان کے اندر نہ پائی جاتی ہو. اللہ تعالیٰ نے ہر علم کے کچھ حدود مقرر کیے ہیں. سائنسی علم کے بھی حدود ہے. کیا سائنسی علم کے بعض اکتشافات کو دیکھ کر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تم بھی اور یہ کر سکتے ہیں؟ کالے جادو کو سیکھنا درست ہے اس نیت سے کہ میں اس کو برے مقاصد کے لیے استعمال نہیں ہونے دوں گا؟ اس میں آپ جب سیکھتے ہیں تو آپ کو اپنے ایمان سے، اپنے عقیدے سے دستبردار ہونا پڑتا ہے. شیاطین سے تعلق پیدا کرنا پڑتا ہے، بہت سے غلط کام کرنے پڑتے ہیں. اس لیے کسی مسلمان کو اسے نہیں سیکھنا چاہیے. اس کا تعلق تو اخلاقی حدود سے اور آپ کے عقائد سے، ورنہ علم تو ہے. ہم صاحب شیطان کالے جادو کا خالق ہے کہا جاتا ہے، ہم صاحب اور شیطان کا خالق خدا ہے، تو کیا خدا بھی کالے جادو کا خالق ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے. انسان بے شمار غلط کام کرتا ہے، وہ انسان اپنے ارادے اور اختیار سے کرتا ہے.
تو ان کے بارے میں خدا کو متون کیا جائے گا؟ خدا نے تو ایک ایسی شخصیت بنائی جس شخصیت میں خیر بھی رکھا جس میں شر بھی رکھا. یہی معاملہ جنات کا ہے. جنات کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایک مخلوق کے طور پر بنایا, ان میں خیر و شر کے دائیات رکھے, ان میں اچھے بھی ہیں ان میں برے بھی ہیں. وہ یہ اچھائی بھی اپنے ارادے سے اختیار کرتے ہیں, برائی بھی اپنے ارادے سے. بات یہ ہے کہ جیمز جارج فریزر نے جادو سے متعلق اپنی مشہور کتاب دا گولڈن باؤ میں جادوئی رسومات کے 2 طریقے بیان کیے ہیں, تمثیلی اور متعدی جادو. تمثیلی جادو میں دشمن کے پتلے میں اس یقین کے ساتھ سوئیاں چبھوئی جاتی ہیں کہ اس پتلے کے جس عضو میں سوئی چبھوئی جائے گی دشمن کا وہی عضو تکلیف میں مبتلا ہو جائے گا. اب ہمیں صحیح بخاری کی 5763 حدیث سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ لبید بن عاصم نے پیغمبر اسلام پر اسی طرح کا جادو کیا. تو ہم سب ایک جدید ذہن ان واقعات کو منون کس طرح قبول کر سکتا ہے؟ میں یہ کہتا ہوں کہ جو کچھ آپ آج واقعات بیان کر رہے ہیں, اگر آج دنیا تباہ ہو جائے اور ایک کتاب میں یہ لکھا ہوا ہو کہ ہم اس طریقے سے یہاں بات کرتے تھے, اس طریقے سے نشر ہوتی تھی, ایسے انسانوں تک پہنچتی تھی, اس طرح سے طیارے اوپر اڑتے تھے اور اس طریقے سے زمین کے اندر کی چیزوں کو دیکھ لیتے تھے, تو وہ کیسے باور کرے گا؟ تو جس طریقے سے آپ اس وقت مادی علوم کا مطالعہ کرتے ہیں, آپ یہ دیکھیے کہ آپ جب بیان کرتے ہیں نا کہ انسان چاند پر پہنچ گیا, تو آپ کسی دیہات میں جائیں, وہاں لوگ اس کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں. ایسا پیغمبر پر جادو ہوا کرنے کی کوشش کی گئی, اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ رکھا. جس طریقے سے ان کو جان سے مارنے کی کوشش کی گئی, ان پتھر لڑکانے کی کوشش کی گئی, ان کو شہید کر دینے کی کوشش. حدیث میں تو یہ آتا ہے کہ وہ دن بدن بیمار ہوتے چلے گئے. دیکھیے بات یہ ہے کہ وہ روایتوں میں بہت سی چیزیں جو ہیں ان میں مبالغہ ہو گیا. اصل بات یہ ہے کہ کرنے کی کوشش کی گئی. قرآن مجید کی روشنی میں روایتوں کو سمجھنا چاہیے. قرآن میں یہ جو آیت ہے ہاروت و ماروت کی, یہ سلسلے میں آئی ہے کہ قرآن مجید نے یہ بیان کیا کہ دیکھو یہ اتنے بدبخت ہیں کہ بجائے اس کے کہ پیغمبر سے ہدایت حاصل کرتے, انہوں نے ان علوم کے پیچھے پڑھ کر پیغمبر کی دعوت کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے. یہ کوشش انہوں نے کی, وہ اس میں کامیاب نہیں ہوئے. اس بات کو قرآن مجید نے واضح کر دیا ہے اور اس بات کو روایتوں میں واضح کر دیا گیا ہے. باقی یہ ہے کہ جب اس طرح کا کوئی معاملہ ہوتا ہے تو بیان کرنے والے بہت مبالغہ آمیزی کر دیتے ہیں, اس کے اندر اسی طرح کی مبالغہ آمیزی. بابل کی میتھولوجی پڑھنے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ زہرا بابل کی ایک حسین رقاصہ تھی اور اس کی اصلاح پر 2 فرشتوں ہاروت اور ماروت کو دیوتاؤں نے مقرر کیا. لیکن وہ اتنی خوبصورت تھی کہ وہ دونوں فرشتے ہاروت اور ماروت اس کے عشق میں گرفتار ہو گئے اور اس جرم پر دیوتاؤں نے انہیں چاہے بابل پر لٹکا دیا. یہ عراقین میتھولوجی ہے. اب اینتھروپولوجسٹ کا دعویٰ ہے کہ سامی مذاہب نے اس میتھولوجی میں کو زہرا اس کے رقص اور ان کے عشق سے پاک کر کے اپنی داستانوں میں جادو کو جسٹیفائی کیا. تو آپ اس کو کرونالوجیکل یا ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں درست سمجھتے ہیں؟ اگر میں یہ کہوں کہ ایک واقعہ پیش آیا اور انسان نے اس کو دیو مالا ہی صورت دے دی, یعنی آپ اس دور میں دیکھتے ہیں کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کی ساری تاریخ ہمارے سامنے ہے, یہاں بے شمار واقعات کو انسان یہی صورت دے دیتے ہیں. ابھی ہمارے یہاں 65 کی جنگ ہوئی, آپ کے علم میں ہے کہ اس میں کیا کیا قصے سنائے گئے. ریکارڈز ہیں جو عراقی تہذیب کے ریٹن ریکارڈز ہیں اشور بنی پال کی لائبریری سے جو ملے ہیں وہ 5000 سال پرانے ہیں. اس کے 1800 سال بعد یعنی 3200 سال پہلے یہودی مذہب کا آغاز ہوا. تو غالب صاحب جو کرونالوجیکل آرڈر ہے وہ تو یہ بتاتا ہے کہ یہ میتھولوجی یہودی مذہب سے زیادہ پرانی. میں تو یہ عرض کروں گا کہ ایک واقعہ پیش آیا نا, اس کو میتھولوجی کی صورت دے دی گئی. جب اللہ کی وحی آئی تو اس نے اصل حقیقت واضح کر دی. یعنی یہ تو سوچنے کا انداز ہے نا آپ کس طرح سوچیں گے. آج بھی ہم یہی کر رہے ہیں. میں تو ہمیشہ حاضر کو دیکھ کر ماضی کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں, یہی کر رہے ہیں. یعنی مذہب کے نام پر جو توہمات ہیں, جو غلط عقائد ہیں, جو مشرکانہ رسوم ہے, وہ اس وقت بھی موجود ہے. حالانکہ رسول اللہ ان کو بالکل صاف کر کے گئے تھے. آج بھی ہم قرآن کی روشنی میں اس کی اصلاح کرتے ہیں. یہی کام اللہ تعالیٰ کی کتابوں نے کیا. ٹھیک ہے صاحب, یہاں سے ہم گفتگو کو آڈینس کی طرف لے کے چلیں گے. جی آپ. ہاروت اور ماروت کا ذکر کیا گیا ہے کہ ان کا جادو یا ان کا علم جو تھا وہ ایک شوہر کو اس کی بیوی سے الگ کرنے کے لیے استعمال ہو سکتا تھا. آپ نے کہا کہ یہ اس کے استعمال پر ڈیپینڈ کرتا ہے, جس طرح کہ آج کے جدید علوم ہے, ایک گولی بھی اسی سے ایجاد ہوتی ہے اور ایک گاڑی بھی اسی سے ایجاد ہوتی ہے, لیکن یہ اس کے استعمال پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. بات یہ کہ جب ایک برا علم جادو اس سے پہلے موجود تھا تو پھر ہاروت اور ماروت کے علم کو نیگیٹولی کیوں یوز کیا گیا جبکہ جادو کو یوز کیا جا سکتا تھا نیگیٹو یوزیج کے لیے؟ یہ جادو کے بارے میں نے پہلے عرض کر دیا کہ جادو کو سیکھتے وقت آپ کو اپنے عقائد سے دستبردار ہونا پڑتا تھا, آپ کو شیاطین سے استمداد کرنی پڑتی تھی. اس وجہ سے جادو سے تو عام طور پر غلط لوگ ہی فائدہ اٹھاتے تھے. یہ جب علم نازل کیا گیا تو اس کے اچھے مقاصد بھی تھے اور اس سے برا کام بھی لیا جا سکتا تھا. تو انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے اسی آزمائش میں مبتلا کر رکھا ہے. وہ اس دنیا کی حقیقتوں کو اگر سمجھیں تو اس سے اچھے نتائج بھی نکال سکتے ہیں اور برے نتائج بھی نکال سکتے ہیں. علم جب دیا جائے گا تو اس میں دونوں استعمال ہوں گے. سائنس میں آپ دیکھ لیجئے بالکل یہی ہوا ہے. اللہ کا دیا ہوا علم ہے, انسان نے دریافت کیا ہے, برا استعمال بھی موجود ہے, اچھا استعمال بھی موجود ہے, لیکن عقل کیا کہتی ہے, اخلاق کیا کہتا ہے کہ آپ اس کو اچھا استعمال کریں. تو قرآن نے وہاں یہ بات بیان کی ہے کہ یہ اتنے بدبخت ہیں کہ
ان کو ایک بہت اچھا علم دیا گیا، یہ اس کا بھی غلط استعمال کرتے ہیں۔ اب تک کی بحث کے بعد یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ جادو ایک الگ علم ہے اور ہاروت اور ماروت کے ذریعے جو علم اتارا گیا وہ ایک الگ علم ہے۔ ہم سب اب جو علم حدیث ہے وہ انسان حدیث کی کتابیں پڑھ کر سیکھ لیتا ہے، علم تفسیر ہے وہ انسان مفسرین کی کتابیں پڑھ کر سیکھ لیتا ہے، تو جو ہاروت اور ماروت کے ذریعے علم بابل کے لوگوں تک پہنچایا گیا اس کو سیکھنے کے لیے مذاہب کی بنیادی ماخذوں کی کتابیں کہاں ہیں؟ نہیں دیکھیے، مذاہب کا تو یہ مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ تو ایک تاریخی واقعہ بیان کیا قرآن مجید نے، اس مذہب کا کیا تعلق ہے؟ مذہب کوئی ان چیزوں کا نام نہیں ہے، یہ تو ایک واقعہ ہے جو بیان کیا گیا ہے کہ ایسا ہوا۔ مثال کے طور پر یہ کہ سیدنا سلیمان کے دربار میں جنات تھے اور جنات اس طریقے سے کام کرتے تھے، یہ قرآن نے ایک واقعہ بیان کیا ہے، تو اس کا مذہب سے کیا تعلق ہے؟ مذہب تو نام ہے اس چیز کا کہ آپ اپنے نفس کو پاکیزہ بنائیں، آپ اس کو پیوریفائی کریں، آپ اللہ کے حقوق ادا کریں، آپ بندوں کے حقوق ادا کریں۔ بات یہ ہے کہ جادو صرف نیگیٹو ہے اور ہاروت اور ماروت کا جو علم ہے اس کا نیگیٹو یوز بھی ہو سکتا ہے اور پازیٹو یوز بھی ہو سکتا ہے۔ فرق سمجھ لیجیے، پہلے جادو اپنی ذات میں ایک بری چیز ہے، وہ انسانوں کے پاس آتا ہی شیاطین کے ذریعے سے ہے، اس میں آپ استمداد ہی ان ہستیوں سے کرتے ہیں کہ جو شیطانی ہستیاں ہیں، جبکہ یہ علم اپنی ذات میں ایک پاکیزہ علم ہے، اس کا استعمال غلط بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی یہ نوری علم اور کالا علم ہے۔ آپ نوری علم کا نام استعمال کر سکتے ہیں، کوئی استعمال کر سکتے ہیں، یہ علم موجود ہے، اس وقت بھی دنیا میں موجود ہے، اس کے ماہرین موجود ہیں، اس وقت آپ چاہیں تو اس کے ماہرین سے مل سکتے ہیں۔ کالے علم کا توڑ نوری علم سے کیا جا سکتا ہے؟ ظاہر بات ہے کہ جب دونوں علوم ہیں تو ان میں سے ایک دوسرے کے خلاف بھی استعمال ہو سکتے ہیں، اور ہوتے ہیں، آج کے زمانے میں بھی ہوتے ہیں۔ میں تو آج بھی بہت سے اس طرح کے لوگوں کو جانتا ہوں۔ اگر کسی کے اوپر کالا جادو ہو جائے تو اسے کسی عامل سے رابطہ کرنا چاہیے یا خود قرآن مجید کی موضع 3 کی آیات تلاوت کرنی چاہیے؟ یہ بات یہ ہے کہ جس وقت آپ کو کوئی بیماری لاحق ہو جاتی ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ دونوں کام کرتے ہیں، آپ ماہرین کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، علاج معالجہ کراتے ہیں، حکیموں کے پاس جاتے ہیں، آپ کسی ہومیوپیتھ کے پاس جائیں گے، آپ کسی جدید طب کے ماہر کے پاس جائیں گے، اس کے ساتھ آپ مزید کیا کرتے ہیں؟ اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ تو معوذتین اللہ سے دعا ہے، اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے، اور اس کے ساتھ اگر آپ کو معلوم ہو کہ کوئی اس کا علاج جانتا ہے تو ضرور اس کے پاس آپ جائیں، لیکن یہ تحقیق کر لیں کہ اس میں کوئی مشرکانہ چیز نہ ہو، کوئی خرابی کی بات نہ ہو، اور آدمی واقعی کسی علم کا ماہر ہو۔ بالکل ایسے ہی جس طرح ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو معلوم کر لیں کہ پڑھا لکھا ہو۔ غامدی صاحب، سورہ رحمان کی آیت نمبر 55 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ انسانوں کی جنوں کی تخلیق آگ سے ہوئی ہے۔ جاننا یہ ہے غامدی صاحب کہ آگ ایک کیمیائی عمل ہے، بذات خود کوئی چیز نہیں ہے، یعنی ری ایکشن ہے، ایکشن نہیں ہے، تو پھر کس طرح ایک مریض ہے جس کا وجود ہے ایک غیر مریض ہے کو وجود میں لا سکتی ہے؟ یہ بات یہ ہے کہ یہ تو جو آگ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ اس زمانے کی تعبیر کے لحاظ سے ہے۔ اصل میں مادہ 3 صورتوں میں ہمارے پاس موجود ہے۔ اس کی ایک صورت وہ ہے جس کو آپ ٹھوس شکل میں دیکھتے ہیں، جس میں آپ کہتے ہیں کہ یہ چیز مٹی سے بنی ہے مثال کے طور پر۔ ایک اس کی وہ فارم ہے کہ جس کو آپ انرجی سے تعبیر کرتے ہیں، اور ایک فارم وہ ہے جس کو آپ لائٹ سے یا روشنی سے تعبیر کرتے ہیں۔ تو بظاہر تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ تینوں سے اللہ تعالیٰ نے 3 مخلوقات بنائی ہیں۔ انسان کو مٹی سے بنایا ہے تو اب یہ تو نہیں ہے کہ آپ مٹی کو میرے وجود میں دیکھتے ہیں، اس کو ایک بالکل دوسری کیمیائی صورت دے دی ہے، آپ اس کا کوئی ربط ہی مٹی سے نہیں پاتے، لیکن اب ہم نے جان لیا اس بات کو کہ یہ اصل میں ہماری زمینی کے اجزاء ہیں جن سے ہمارا وجود بنا ہے۔ بالکل اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے آگ سے یا انرجی سے ایک مخلوق بنا دی، جس مخلوق کو اس نے غیر مرئی بھی بنا دیا۔ صاحب بات یہ کہ مولانا مودودی نے اپنی تفہیم القرآن کی 5ویں جلد میں یہ بیان کیا ہے کہ جن چونکہ آتشی اجزاء سے بنے ہوتے ہیں اور انسان چونکہ خاکی اجزاء سے بنے ہوتے ہیں، اسی لیے جنوں اور انسانوں کے مابین ایک بصری پردہ حائل ہوتا ہے اور انسان جنوں کو نہیں دیکھ سکتے، جیسا کہ آپ نے بھی فرمایا غام صاحب۔ لیکن اسی دلیل کو سامنے رکھتے ہوئے جن انسانوں کو کیسے دیکھ لیتے ہیں اور جن انسانوں کو کس طرح کیپچر کر لیتے ہیں؟ میں کہتا ہوں کہ جو مادی مخلوقات ہیں، ہو سکتا ہے جراثیم ہم کو بالکل دیکھ رہے ہیں، اس وجہ سے کہ ہر ایک کی صلاحیت کا بڑا فرق ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بلی جتنی دور تک رات میں دیکھ لیتی ہے، ہم نہیں دیکھ سکتے۔ یعنی انسانوں کے بارے میں آپ اس غلط فہمی میں کیوں مبتلا ہو جاتے ہیں؟ مولانا مودودی کا استدلال یہ ہے کہ انسانوں اور جنوں کے مابین ایک بصری پردہ حائل ہے، اس وجہ سے کا خیال ہے، یعنی اس کا قرآن حدیث سے کیا تعلق ہے؟ سادہ عقلی بات کرنی چاہیے۔ ہر مخلوق کے اندر کچھ صلاحیتیں رکھی گئی ہیں۔ میری آنکھوں کی صلاحیت کی ایک حد ہے، بلی کی آنکھوں کی صلاحیت اس سے بہت زیادہ ہے، کتے کی قوت شامہ مجھ سے بہت زیادہ ہے۔ آپ دیکھیں، آپ ساتھ لے کے پھر رہے ہوتے ہیں اور آپ یہ کہتے ہیں کہ مجرموں کو تلاش کر لیتے ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ جو ہمارے حواس ہیں، ان حواس میں ہم اپنی بنیاد پر قیاس کیوں کرنا شروع کر دیتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ایک مخلوق کو ایک نوعیت کے حواس دے دیتا ہے، دوسرے کو دوسرا۔ حواس خمسہ سے ماورا کوئی دنیا آباد ہے، اس میں کیا شک ہے؟ یہ تو ہم نے دریافت کر لی ہے۔
ایٹم کی پوری دنیا ہوا سے خمسہ سے ماورا جو دنیا آباد ہے، کیا اس کی منقولاتی شہادتوں کے علاوہ ہمارے پاس کوئی امپیریکل ایویڈنس ہے؟ دونوں طرح کی چیزیں موجود ہیں. انسانیت کا تجربہ موجود ہے، اس کو منتقل کر رہے ہیں. بے شمار انسان اپنے تجربات بتاتے ہیں، اور دوسری جانب اس کی تصدیق اور تصویب قرآن مجید سے ہو جاتی ہے. قرآن مجید نے واضح طور پر بتا دیا کہ ہم نے اس مادے سے تینوں مخلوقات بنائی ہیں. ہم نے جنات کو بھی بنایا ہے، ہم نے انسانوں کو بھی بنایا، ہم نے فرشتوں کو بھی بنایا. ماہرین عمرانیات نے اپنی ریسرچ سے یہ ثابت کیا ہے کہ جو جنوں اور جادو کا ذکر ہے، جو لوگ ان چیزوں پر بلیو کرتے ہیں، جن انہیں ہی ستاتے ہیں. حالانکہ اس بد اعتقادی کی سب سے زیادہ ان کو بلیو نہ کرنے کی سزا ان لوگوں کو ملنی چاہیے جو جنوں کے وجود کو مانتے ہی نہیں ہیں، لیکن جن ہمیشہ ان لوگوں کو ستاتے ہیں جو ان لوگوں کی ان چیزوں کے وجود پر یقین رکھتے ہیں. دیکھیے بات یہ کہ یہ تو میرا موضوع نہیں ہے کس کو ستاتے اور کس کو نہیں ستاتے. اس کے لیے آپ تجربات اور مشاہدات کی دنیا کے پاس جائیں. بہت سے نفسیاتی امراض ہیں جن کو جنوں سے متعلق سمجھ لیا جاتا ہے. وہ کیا کر سکتے ہیں کیا نہیں کر سکتے، میں تو اتنی بات جانتا ہوں جتنی قرآن میں بیان کی. یہ بات بہرحال معاشرہ تسلیم کرتا ہے کہ جن انسانوں کو ستاتے ہیں، اس کی تحقیق کرے نا. یہ میرا موضوع نہیں ہے. میرا معاملہ تو یہ ہے کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ قرآن مجید نے واضح طور پر ایک مخلوق کا ذکر کیا ہے. اس کے بارے میں کچھ باتیں قرآن نے بتا دی ہیں. جو باتیں قرآن نے بتا دی ہیں وہ بالکل واضح ہے. دیکھیے ان میں یہ بیان کر دیا گیا ہے کہ ان میں نیک بھی ہے، ان میں بد بھی ہے. یہ بیان کر دیا گیا ہے کہ ان میں خیر و شر کا شعور ہے. یہ بیان کر دیا گیا ہے کہ وہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں، ہم ان کو نہیں دیکھ سکتے. یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ ان کی طرف بھی اللہ کے پیغمبر آئے ہیں اور ان کو بھی اللہ کی ہدایت پہنچی ہے. یہ بیان کیا گیا ہے کہ ان کا بھی اسی طرح حساب کتاب ہوگا جیسے ہمارا ہوگا. ٹھیک ہے غامدی صاحب، مسلمان ہونے کے ناطے یہ ہم سب کا ایمان ہے کہ ہر انسان کی موت جو ہے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور اس کے موت کا وقت لکھ دیا گیا ہے. لیکن بعض اوقات کالے جادو کا استعمال سے انسان کی جان جاتی ہے، تو کیا یہ چیز درست ہے؟ یہ تو سبب ہے. زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں. ایک آدمی قتل کر دیتا ہے، گولی مار دیتا ہے، تو یہی بیان کیا جائے گا نا کہ یہ اس کے قتل کرنے، اس کے گولی مارنے سے موت واقع ہو گئی ہے. یہ تو اللہ کا علم ہے جس کو بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ پہلے سے جانتے ہیں کہ کیا سبب بنے گا اور اس کے نتیجے میں اس کی موت واقع ہو جائے گی. دوسری بات جو ہمارے ایمان میں ہے، عقیدے میں ہے، اور بالکل عقل اس کا تقاضا کرتی ہے کہ ایسا ہی ہونا چاہیے کہ اللہ کے اذن کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا. اذن کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہونے دے گا تو ہو جائے گا، اور اگر روکنا چاہے گا تو روک دے گا. تو یہ تو مادی معاملات میں بھی ایسے ہی ہو رہا ہے. گاندھی صاحب، میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ کالا جادو جو ہے وہ اگر ایک مسلمان بھی ہو جاتا ہے تو اس کا جو ہے ایک مسلمان اس کا خاتمہ نہیں کر سکتا، تو کیا وہ کسی غیر مسلم سے کروا سکتا ہے؟ اگر وہ غیر مسلم سے کروا سکتا ہے تو کیا اس کے ایمان میں فرق آئے گا؟ جس طریقے سے آپ ایک غیر مسلم ڈاکٹر کے پاس جا سکتے ہیں، اسی طرح کسی غیر مسلم ماہر کے پاس بھی جا سکتے ہیں. بس یہ دیکھ لیجئے کہ کوئی ایسا کام نہ کیا جائے جو آپ کے دین اور آپ کے عقیدے کے خلاف ہو. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، ایک روایت میں آتا ہے کہ یہود کے ہاں بہت سے ماہرین ہیں جن سے لوگ علاج معالجہ کراتے ہیں اسی نوعیت کا. تو آپ نے فرمایا بس یہ دیکھ لو کہ کوئی مشرکانہ چیز نہیں ہونی چاہیے. تو ہمارے دین نے تو ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ ہم دنیوی علوم کو بالکل الگ رکھیں اور ان کا مطالعہ اسی طرح کریں جس طریقے سے ہم باقی علوم کا کرتے ہیں. آج کے زمانے میں سائنس جو اکتشافات کر رہی ہے اور جس سے آپ دیکھیں سرجری میں، دواؤں میں کیا کیا غیر معمولی کارنامے انجام دیے جا رہے ہیں، آپ ان پہ ایمان رکھتی ہیں نا؟ اس سے آپ کے عقیدے کو کوئی فرق نہیں پڑتا. تو یہ آپ کا اصل میں علم ہے، آپ کا تجربہ اور آپ کا مشاہدہ ہے، اس کی بنیاد پر فیصلے کرنے چاہیے. صاحب، ہمزاد کا وجود نہیں ہوتا، یہ لوگ کہتے ہیں. اس کا کوئی قرآن حدیث سے بخاری کی ایک بڑی واضح حدیث ہے جس میں حضور سے دریافت کیا گیا کہ کیا آپ کا کوئی ہمزاد ہے، تو حضور نے فرمایا کہ ہاں میرا ہمزاد ہے لیکن میں نے اسے مسلمان کر لیا. نہیں، وہ یہ بات بیان کی ہے کہ ہمزاد کا لفظ بالکل استعمال نہیں ہو. یہ ہے کہ کیا شیطان آپ کے اوپر بھی اثر انداز ہوتا ہے؟ تو آپ نے کہا کہ ہاں میں نے اس کو مسلمان کر لیا. اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ میں نے اپنے اندر یہ ارادہ پیدا کیا، میں نے اپنی تطہیر کی. شیطان کا لفظ نہیں، شیطانی کا لفظ ہے، کوئی ہمزاد کا لفظ استعمال نہیں ہوا. وہ شیطان کے بارے میں ہے. حضور نے یہ بتایا کہ دیکھیے یہ جو جن ہیں، شیاطین ہیں، یہ انسان کے روح میں، انسان کے نفس میں خطور کرتے ہیں. اس کو بیان کیا گیا. ایسا بات یہ ہے کہ مسلمانوں میں جو جادو اور جنوں سے متعلق وہ بابلی، یہودی اور عیسائی روایات کا تسلسل ہے، اور آج بھی عیسائیوں میں جو ایونجیلیکل چرچ ہے وہ جادو اور جنوں کو بالکل بھی تسلیم نہیں کرتا. ہم سب اب عملی طور پر صورتحال یہ ہے کہ جادو اور جنوں کے متعلق جو مذہبی حلقے ہیں ان کے وجود کے متعلق منقسم، جبکہ غیر مذہبی حلقے ان کے عدم وجود پر متفق ہیں. ایسا بھی نہیں. بہت سے ایسے غیر مذہبی لوگ ہیں کہ جو ان چیزوں کو مانتے ہیں، باقاعدہ ان کے ماہر ہیں، ان کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. یہ تو دنیا میں جو بھی چیزیں ہوں گی ان میں دو رائے ہو سکتی ہیں.
میں تو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ اس میں دو طریقوں سے اپروچ کرنا چاہیے. ایک یہ ہے کہ اللہ کی کتاب ہمارے پاس موجود ہے, وہ کیا بتاتی ہے, اور خدا کا شکر کرنا چاہیے کہ ہمارے پاس خدا کی کتاب موجود ہے, وہ ہمیں صحیح علم کے حدود بتا دیتی ہے. اس نے دو مخلوقات کا الگ سے ذکر کیا ہے, ایک فرشتے ہیں اور دوسرے جنات ہیں, اور یہ بتایا ہے کہ یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں, دونوں صاحب ارادہ ہیں, دونوں اللہ سے الہام پاتے ہیں, دونوں کی طرف اللہ تعالیٰ اپنی وحی نازل کرتے ہیں, اور یہ ہیں کہ جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس کائنات کے نظم نسق میں بہت سے معاملات. مافوق الفطرت مخلوقات میں جنوں اور شیاطین کے علاوہ کوئی اور دیگر مخلوقات نہیں, ہوتی ہیں؟ شیطان تو ایک ایڈجیکٹو ہے, ایک اس میں صفت ہے, وہ انسانوں کے بارے میں بھی بولا جا سکتا ہے. دیکھیے سورہ بقرہ کی بالکل ابتدا میں یہود کے لیڈروں کے بارے میں قرآن مجید نے یہ کہا ہے کہ خلو الی شیاطینہم, یہ اپنے شیطانوں کے پاس جاتے ہیں. ہم بھی بولتے ہیں کہ یہ آدمی تو بڑا شیطان ہے, تو شیطان کوئی الگ مخلوق نہیں ہے. جنات ایک مخلوق ہے, فرشتے ایک مخلوق ہے, انسان اور اس کے علاوہ کوئی مخلوق نہیں ہے. ان کے علاوہ کیا ہے وہ میں نہیں جانتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تو ایسے ہی ہے کہ میں اس دنیا کو دیکھوں اور یہ دعویٰ کر دوں کہ جتنے چڑیا گھر میں میں نے جانور دیکھے ہیں ان کے علاوہ کوئی مخلوق نہیں ہے. بات یہ ہے کہ مافوق الفطرت مخلوقات میں ہمیں جنوں, شیاطین, آل, راکشس, دیو, غول, نسناس, پون, شیخ سدو, چڑیل, ڈائن اور افریت وغیرہ کا ذکر ہمیں لوگ کہانیوں میں ملتا ہے. ہم سب اس میں سے سامی مذاہب صرف جنوں کو اور شیاطین کو جو ایڈجیکٹو ہے مانتے ہیں اور باقیوں کو بالکل نہیں مانتے. ہم سب بات یہ ہے کہ اگر جنوں اور شیاطین کی موجودگی کی شہادت سامی مذاہب کے صحائف ہو سکتے ہیں تو ان دیگر مخلوقات کی موجودگی کی عدم شہادت کس طرح ہو سکتی ہے؟ کہ شہادت کی تو ہم بات ہی نہیں کرتے. ہم یہ کہتے ہیں کہ در حقیقت یہی مخلوقات ہیں جن کو لوگوں نے مختلف نام دے لیے ہیں. دیکھیے قرآن مجید کا سب سے بڑا کمال یہی ہے کہ وہ ان علوم کے بارے میں آپ کے فکر کی تطہیر کر دیتا ہے. آپ کو یہ بتاتا ہے کہ یہ بات صحیح ہے, یہ بات اس میں غلط داخل ہو گئی ہے, تو اس پر تو شکر گزار ہونا چاہیے کہ ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو مخلوقات بنائی ہیں اس میں انسان ہے, اس میں جنات ہیں اور اس میں فرشتے ہیں. بہت سے لوگ ہیں کہ جنہوں نے انہی کے مختلف نام رکھ لیے ہوئے ہیں, ان کے ظہور کی مختلف صورتیں متعین کرتے ہیں اور اسی سے دیو مالا تخلیق ہوتی ہے. تو قرآن مجید کا اصلی کام یہی ہے کہ انسان نے جو غلط وہم پیدا کیے ہوتے ہیں ان کی تطہیر کر کے یہ بتائے کہ صحیح بات. جادو اور جنوں کے وجود یا عدم وجود کو منطق کی کسوٹی پہ پرکھنا ناممکن ہے. منطق کیا چیز ہوتی ہے؟ منطق تو یہی چیز ہوتی ہے کہ جو چیز آپ کو نظر آ رہی ہے اس پر آپ قیاس کریں. جب آپ اس دنیا کے اندر بہت سے علوم کو جان گئے ہیں اور آج ان کو مان رہے ہیں تو اس پر قیاس کر لیجئے کہ ایک دوسرا علم بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. آپ نے کہا کہ مٹی سے انسان کی تخلیق ہوئی, جس طرح ہوئی آپ نے واضح کر دیا. آگ کے اندر کوئی ایسی ایلیمنٹس موجود نہیں ہیں کہ جن سے ان سے کوئی چیز ڈیڈکٹ کی جا سکے, پہلی بات. دوسری بات یہ کہ ٹھیک ہے آپ کی بات کو ہم مان لیتے ہیں کہ جنوں کو آگ سے تخلیق کیا تو آگ کی کوئی خاص ریڈکشن ہوگی جس کو ہم اپنے مطابق پرسیو کر لیں گے. لیکن آپ یہ بتا دیجئے کہ قرآن میں ہی کہا کہ انسانوں کو اور جنوں کو قیامت کی آگ میں ڈالا جائے گا. اب وہ آگ کیا ہوگی, اور اگر وہ آگ وہی آگ ہے جس کا ذکر آپ نے جنوں کی تخلیق میں کیا ہے تو کیا وہی آگ جو کہ ان کی پیدائش کا باعث ہے ان کو جلانے کا باعث بھی بن جائے گی؟ میں نے ایسا کوئی ذکر نہیں کیا. میں نے صرف آپ کو یہ بتایا ہے کہ ہمارے پاس جو مادہ موجود ہے وہ ان تین صورتوں میں موجود ہوتا ہے. قدیم زمانے میں جب لوگوں کو گفتگو کر کے یہ بتایا جائے گا تو وہی الفاظ استعمال کیے جائیں گے. آج جو عناصر کی تحقیق ہو گئی ہے یہ آج کے زمانے کی چیز ہے, ورنہ ظاہر ہے کہ اگر کسی چیز کی تخلیق کا مبدا یہ مٹی ہے تو یہی بیان کیا جائے گا یہ مٹی سے بنی ہے. چنانچہ آج بھی ہم یہ جانتے ہیں کہ یہی مٹی ہے جس کے اجزاء ہیں جن کو آپ نے مختلف عناصر کا نام دے لیا ہے جس سے انسان وجود پذیر ہوا ہے. اس میں کیا تبدیلی آئی ہے؟ یعنی کیا مٹی کے بارے میں کوئی نئی تحقیق ہو گئی ہے؟ یہ معلوم ہو گیا کہ مٹی کے اجزاء کیا ہے, اس میں کیا چیزیں پائی جاتی ہیں, وہ کس طرح انسان کے وجود کی صورت اختیار کرتی ہیں. تو بالکل اسی طریقے سے جب مادے کی ایک صورت انرجی ہے تو اس سے کسی مخلوق کے پیدا ہونے کے بارے میں استبات کیا ہے, اس میں مسئلہ کیا ہے؟ جو آپ کا یہ سوال ہے کہ قیامت میں کیا ہوگا, قرآن مجید نے اس کا واضح جواب دے دیا اور یہ بتا دیا کہ دیکھیے قیامت کے معاملات کو یہاں تمثیل کے انداز میں بتایا جا سکتا ہے. وہ ایک نادیدہ عالم ہے, ابھی ہم نے دیکھا نہیں, الفاظ وجود میں نہیں آئے, تصورات پیدا نہیں ہوئے, لہٰذا تمثیل اور تشبیہ کا طریقہ اختیار کر کے آپ کو بات سمجھا دی جاتی ہے. اس سے ایک تصور پیدا ہوتا ہے عذاب کا اور تعذیب کا. کس صورت میں ہوگا خدا بہتر جانتا ہے, اور اسی چیز کو بیان کیا قرآن مجید نے کہ وہ لوگ جو اس تشبیہ کے اسلوب کی حقیقت جاننے کی کوشش کرتے ہیں وہ راستے سے بھٹک جاتے ہیں. غامدی صاحب آپ یہ دیکھیے کہ اگر آگ سے ان کو تخلیق کیا جا رہا ہے اور وہاں بھی آگ کا لفظ ہی استعمال کیا جا رہا ہے تو یقینی طور پر یہ رب باری تعالیٰ کا کلام ہے, اس میں کوئی نہ کوئی ریزمبلنس تو پائی جائے گی نا. اور دوسرا یہ صرف بات یہیں پہ ختم نہیں ہو جاتی, اس میں کی وضاحت میں کہا جاتا کیا بات ہے, آگ کی بے شمار فارمز ہیں, ایک آگ دوسری آگ کے لیے تباہ کن ہو سکتی ہے. لیکن غامدی صاحب تو آپ اپنے موجود علم میں خواہ حقائق کو محدود کر رہے ہیں. یعنی وہی مٹی ہوتی ہے جس سے ہم بنے ہیں,
اسی کا ایک ڈھیلا آتا ہے اور میری آنکھ نکال دیتا ہے. وہی مٹی ہوتی ہے نا, وہ اپنی ایک فارم میں میرے وجود کا ذریعہ بنتی ہے. میں یہ سوال کر رہا ہوں کہ ٹھیک ہے وہ آپ جو بات کر رہے ہیں وہ آپ کے مطابق درست ہوگی, لیکن آپ مجھے یہ بتائیے کہ انسان بھی اسی آگ میں جلے گا اور جن بھی اسی آگ میں جلے گا, جو اس کی اپنی بیسک ہے جہاں سے وہ ڈیڈکٹ ہوا ہے. اور صرف بات یہیں ختم نہیں ہو جاتی, اس کے بعد مفسرین نے اس کی وضاحتوں میں لکھا کہ جن کیا کرتے ہیں, کیا کھاتے ہیں, وہ جی انسانی گوشت, انسانی ماس, انسانی ہڈیاں کھاتے ہیں. تو آپ بتائیے کہ اس سے آگ کا کیا واسطہ بنتا ہے. اس کے بعد اس کے قبیلوں کی ڈیفینیشنز کی گئی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ علماء کا زیادہ کردار ہے کہ انہوں نے مس پرسیو کیا. مجھے یہ بتانے کی کیا ضرورت ہے, میرے پاس اللہ کی کتاب موجود ہے, اس کتاب کو میں پڑھتا ہوں, اس میں جو حقائق موجود ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیے. دیکھیے ہر زمانے میں شیطان ایک جن تھا, یہ قرآن نے واضح کر دیا, یہ بتا دیا ہے کہ ابلیس ایک جن تھا. دیکھیے شیطان کے لفظ کے بارے میں یہ سمجھ لیں کہ شیطان کا لفظ ایک ایڈجیکٹو ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سرکش مخلوق جو انسانوں میں سے, جنوں میں سے اللہ کے مقابلے میں کھڑی ہو. آپ مان گئے کہ ابلیس جن تھا. اچھا, ابلیس کی جو اولاد ہے ظاہر ہے کہ وہ ابلیس سے نکلی ہے, اور آپ یہ کہتے ہیں کہ جن مسلمان بھی ہیں اور غیر مسلم بھی ہیں. یہ کس طرح ہو گیا؟ یہ بات یہ ہے کہ ابلیس کی اولاد آدم کی اولاد ہے, اس کے اندر برے لوگ نہیں پیدا ہوتے. تو ابلیس کی اولاد میں کسی اچھے آدمی کے پیدا ہونے پہ آپ کو کیا استبعاد ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ایک جن کے ذریعے سے اس دنیا کے غامدی صاحب ٹھیک ہے, آپ ایک بات کہہ رہے ہیں کہ میری گزارش سن لیجئے, آدم علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے, ہم سب ان کی اولاد ہیں. برے لوگ کیسے پیدا ہو گئے؟ ابو جہل کیسے پیدا ہو گیا؟ فرعون کیسے پیدا ہو گیا؟ غامدی صاحب رویوں کی بات ہوتی ہے تو پھر آپ دیکھیں گے مفسرین نے رویوں کی بات یہی بتایا جا رہا ہے اگر یہاں جنات میں اچھے بھی ہے, جنات میں برے بھی. اگر بات یہاں ختم ہو جاتی میں مان جاتا آپ کی بات, لیکن آپ یہ دیکھیے کہ کہا جاتا ہے کہ جو جن آپ کو تنگ کر رہے ہیں, آپ کو ستا رہے ہیں, آپ کی زندگی کے اندر انٹرپٹ کر رہے ہیں, وہ غیر مسلم جن ہیں. تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ اگر مسلمانوں کو غیر مسلم جن تنگ کرتے ہیں تو غیر مسلموں کو کون سے جن تنگ کر رہے ہیں؟ دیکھیے یہ بات قرآن نے کہیں نہیں کہی. ہمیں دو چیزوں کو الگ الگ کرنا چاہیے. ایک ہے انسانوں کی باتیں, انسانوں کی باتوں کو آپ تجربے اور مشاہدے کی روشنی میں دیکھیے, جانچیے, پرکھیے, اس پر اعتراض کیجیے. ایک وہ بات ہے جو اللہ نے اپنی کتاب میں بیان کر دی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو بات اپنی کتاب میں بیان کیا وہ میں نے آپ کو بتا دی. اس پر کوئی اعتراض ہو تو بتائیے. خان صاحب یہاں پہ آج کی گفتگو کو اگلے پروگرام تک موقوف کرتے ہیں. ناظرین, بھلے ایک جدید ذہن جادو اور دیگر مافوق الفطرت مخلوقات کے وجود پہ تحفظات کا شکار ہو, لیکن جیسا کہ آج کی گفتگو کے بعد سامنے آیا کہ یہ امر بعید از امکان نہیں کہ انسانی عقل سے ماورا ایک ایسی دنیا آباد ہو جس کا ادراک حواس خمسہ کی کسوٹی پر کرنا شاید ابھی ممکن نہ ہو. مگر یہاں یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیا کوئی ایسا ذریعہ ہو سکتا ہے جو انسانوں میں یقین اور بے یقینی کی اس کیفیت کو جادو اور جنوں کے متعلق منقولاتی شہادتوں کو معقول کے آئینے میں منعکس کر سکے؟ اور اگر انسانی جستجو اور علم کا سفر ایسا کوئی ذریعہ ڈھونڈ پاتا ہے تو شاید پوری دنیا کے انسانوں کا اجتماعی شعور زیادہ بہتر طریقے سے فطرت کو تسخیر کر سکے گا. اختلاف فکر کی نشاندہی کرتا ہے اور فکر مختلف ہو سکتی ہے, مگر صرف جذباتی وابستگی کو حق و باطل کا معیار بنانا وہ رویہ ہوگا جو معاشرے کو تعمیر کی بجائے تخریب کا شکار کرے گا. مگر کیا واقعی سامری کا سحر انسانی امور پہ اثر انداز ہوتے ہوئے کسی بھی ساحر کی معاشی منفعت کا باعث بن سکتا ہے؟ یہی وہ نقطہ ہے جس پہ اگلے پروگرام میں ہم آج ہی کی گفتگو کو اپنے شرکا اور محترم جاوید احمد غامدی کے مابین جاری رکھیں گے. مگر تب تک کے لیے مجھے اور پروگرام غامدی کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. خدا حافظ. غامدی. السلام علیکم. پروگرام غامدی میں خوش آمدید. ناظرین, پچھلے پروگرام میں ہم نے جادوائی رسومات کے امکانات اور جنوں کے میلانات کے حوالے سے جس بحث کا آغاز کیا تھا, آج ہم اس پہ اپنے شرکا اور محترم جاوید احمد غامدی کے مابین گفتگو کو مزید آگے بڑھائیں گے اور دیکھیں گے کہ اگر مذہب جادو کو شرک سے تعبیر کرتا ہے تو کس طرح خدا کی الوہیت میں شریک ہونا ممکن ہے, اور کیا وجہ ہے کہ غیر مذہبی حلقے مافوق الفطرت مخلوقات کے عدم وجود پہ متفق جبکہ مذہبی حلقے مافوق الفطرت مخلوقات کے وجود پہ منقسم دکھائی دیتے ہیں, اور کیا جنوں کی انسانی خواہشات کی پاسداری کرنے کا امکان انسان کی اس قوت ارادی کو کمزور نہیں کرتا جو عجائب فطرت کی تسخیر اور انسانی مسائل کو حل کرنے کا واحد محرک ہے, اور اس بات میں کس حد تک صداقت ہے کہ فلکیات, طبیعت, کیمیا اور طب جیسے سائنسی علوم نے جادوائی روایات کی گود میں ہی پرورش پائی. یہی ساری بحث ہمارے آج کے اس پروگرام کا موضوع گفتگو ہے. ہم سب وائلڈ نے اپنی کتاب آکلٹ
فلسفی میں جادو کو شعبدہ بازی کے مماثل قرار دیتے ہوئے لکھا ہے کہ جس طرح قدیم زمانے میں سامری نے بولنے والا سونے کا بچھڑا بنایا تھا اور قدیم مصری دیوتاؤں کے بت سورج کی شعاعیں پڑنے پر گنگنانے لگتے تھے، اسی طرح موجودہ زمانے میں بھی برنارڈ اور راسپوٹین جیسے لوگوں نے لوگوں کو ہوا میں معلق کیا اور بندھے ہوئے لوگوں کو صندوق سے آنن فانن نکال دیا۔ تو غامدی صاحب کیا، اور انہوں نے اس کام کو شعبدہ تسلیم بھی کیا، تو کیا واقعی جادو صرف نظر کا فریب ہے؟ ہو سکتا ہے ایسا ہی ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید نے بھی جہاں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا ہے کہ ان کے مقابلے میں جادوگر لائے گئے، تو وہاں یہی الفاظ استعمال کیے ہیں کہ ایسا لگا، ان کے متخیلے پر یہ چیز اثر انداز ہوئی، انہوں نے یہ محسوس کیا کہ گویا رسیاں چل رہی ہیں۔ تو اس وجہ سے بالکل ممکن ہے کہ انسان کے نفس یعنی پر اصل میں وہ رسیاں سانپ نہیں بنے تھے، حضرت موسیٰ کو ایسا لگا۔ جی بالکل، قرآن مجید میں یہی بیان، یعنی یہ حضرت موسیٰ کو ایک نفسیاتی مغالطہ ہوا تھا۔ ظاہر بات ہے یہ انسانوں کو ہو جاتا ہے، اس وقت بھی آپ دیکھتے ہیں بہت سے، اور پھر حضرت موسیٰ نے خدا کی مدد سے اس کے اوپر قابو پایا۔ اس میں کیا شک ہے، اللہ کے پیغمبر تھے وہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ آپ اپنا عصا پھینکیے، اور وہ چونکہ ایک حقیقت تھی، وہ ایک غیر معمولی معجزہ تھا، وہ اللہ تعالیٰ کا آپ نے تصرف تھا۔ جادو کو نظر کا فریب قرار دے دیا ہے، تو غامدی صاحب جو کالے جادو کے جو خواص ہیں کہ وہ لوگوں کو مار سکتے ہیں، تو وہ تو نظر کا فریب نہیں ہے، وہ تو لوگ مر رہے ہیں اس میں۔ نہیں دیکھیے، بات یہ ہے کہ آپ نے ایک دوسری بات کہہ دی، میں نے یہ عرض کیا ہے کہ یہ بالکل ممکن ہے کہ ایسا ہی ہو، اور یہ بات کہ انسان کے متخیلے پر آپ اثر انداز ہوں، اس کے تخیل کے اندر آپ خطور کریں، اس سے بسا اوقات آپ کے جسم پر بھی اثرات ہو جائیں، یہ تو اب جدید نفسیات بھی مانتی ہیں۔ بہت سے نفسیاتی معاملات ہیں جو آپ کے پورے جسم پر اثر انداز ہو جاتے ہیں۔ ہم خوف زدہ ہوتے ہیں، خوف زدہ ہونے کا عمل جسمانی عمل نہیں ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، پورے جسم پر اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ تو اس وجہ سے انسان کا نفس کس طرح سے اس کے جسم پر اثر انداز ہوتا ہے، جسم کس طرح نفس پر اثر انداز ہوتا ہے، اس کے تو بہت سے مشاہدات ہم موجودہ دنیا میں کر رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ جو مافوق الفطرت مظاہر مذہب کے دائرے کے باہر رونما ہوں، انہیں مذہب جادو قرار دے کر ان کی مذمت کرتا ہے، لیکن جو مافوق الفطرت مظاہر مذہب کے دائرے کے اندر رونما ہوں، انہیں معجزہ قرار دے دیا جاتا ہے۔ آپ اس صورتحال کو کیسے دیکھتے ہیں، اور ایک عام آدمی کس طرح جادو اور معجزے میں تفریق کر سکتا ہے؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ مذہب کا تو بڑا سادہ اصول ہے، وہ یہ کہ اگر کسی چیز میں شرک پایا جاتا ہے، کوئی شیطنت پائی جاتی ہے، انسانوں کے اخلاق پر اس کے برے اثرات ہوتے ہیں، تو اس کی مذمت کرے گا۔ وہ اندر کی چیز ہو تب بھی مذمت کرے گا، باہر کی چیز ہو تب بھی مذمت کرے گا، وہ مادی چیز ہو تب بھی مذمت کرے گا، نفسی چیز ہو تب بھی مذمت کرے گا۔ تو مذہب تو اپنے اصول پر کسی چیز کو دیکھے گا۔ جادو کو بطور ایک فن اور بطور علم کے مذہب کنڈیم نہیں کرتا، اس کا استعمال ہے جس کے اوپر وہ گفتگو کرتا ہے، اور چونکہ اس کو سیکھنے میں آپ کو شیاطین سے استمداد کرنا پڑتا ہے، اس سے آپ اپنے عقیدے کو، اپنے ایمان کو خراب کرتے ہیں، اس سے شرک پیدا ہوتا ہے، اور آپ خود مشرکانہ اعمال کرتے ہیں۔ جادو کو بطور علم مذہب کنڈیم نہیں کرتا، لیکن جادو کو سیکھنے کے لیے آپ کو شیاطین سے رابطہ کرنا پڑتا ہے۔ شیاطین کو مذہب ڈائریکٹلی کنڈیم کرتا ہے، اور شیاطین کے علم کو مذہب ڈائریکٹلی کنڈیم نہیں کرتا۔ نہیں، دیکھیے بات یہ ہے کہ ایک علم ہے نا، علم تو بطور علم ہوتا ہے، آپ اس کو سیکھتے وقت کوئی غلط طریقہ اختیار کرتے ہیں تو اس کے بارے میں آپ کو بتایا جائے گا اپنے غلط طریقہ اختیار۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ سائنس کو بطور ایک علم کے مانا جائے گا، لیکن اگر اس کا استعمال یہ ہو کہ آپ ایٹم بم بنا کے انسانوں کو مارنا شروع کر دیں تو مذمت کی جائے گی۔ تو کبھی مذمت ماخذ کی جاتی ہے، کبھی مذمت استعمال کی جاتی ہے۔ مذہب کی مذمت کے دائرے متعین ہیں، وہ تو دیکھیے مذہب نے بتا دیا ہے کہ کسی چیز میں شرک پایا جائے گا، کسی چیز میں خدا کی طرف کوئی بات غلط منسوب کی جائے گی، کسی چیز میں انسانی حقوق پامال ہوں گے، کسی میں جان مال آبرو کو خطرہ پیدا کیا جائے گا، کوئی چیز فحش ہوگی تو مذہب اس کی مذمت۔ ہمارے دیہاتوں میں اگر کسی کا جانور بیمار ہو جائے، کسی کی فصل خراب ہو جائے، اور شہروں میں بھی ایسا واقعہ دیکھنے کو سامنے آئے ہیں کہ اگر ساس اور بیوی کا جھگڑا ہے، امتحان سر پر ہے، محبوبہ کو منانا ہے، تو عاملوں، پیروں، فقیروں سے رابطہ کیا جاتا ہے، اور کالے جادو کے کاٹ پلٹ کے ماہرین بیٹھے ہیں ہر جگہ، اور ایک جادو باقاعدہ ایک انڈسٹری کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ تو جناب صاحب، آپ اس ساری صورتحال کو کیسے دیکھتے ہیں؟ میرا خیال یہ کہ اس میں زیادہ تر عطائی ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، لوگوں کو فریب دیتے ہیں، ان سے پیسے اینٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس طرح کے لوگوں کا محاسبہ کرنا چاہیے، جس طرح طب کے معاملے میں عطائیوں کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ آپ دیکھیں اس وقت آپ کے ہاں سارے لوگ MBBS کر کے اور باہر کی ڈگریاں لے کے اپنے کلینک کھولے ہوئے ہیں، بے شمار لوگ ہیں کہ جو جگہ جگہ دیہات میں کلینک کھولے ہوئے ہیں، کچھ واقف نہیں ہے طب کا علم کیا ہے، لوگوں کی صحت سے کھیل رہے ہیں۔ تو ان عطائیوں اور ان کویکس کا جس طرح محاسبہ ہونا چاہیے اس طرح ان کا بھی ہونا چاہیے۔ لیکن اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر فرض کر لیجئے کہ 5000 کویکس اور عطائی ہمارے معاشرے میں موجود ہے تو ہم ڈاکٹری کے علم کا انکار کر دیں؟ علم موجود ہے، اس کا استعمال غلط بھی ہوتا ہے، صحیح بھی ہوتا ہے، اور بعض موقعوں پر لوگ بغل بنا لیتے ہیں۔ ڈاکٹرز اور کویکس کے درمیان تفریق کرنے کا ایک بڑا آسان طریقہ ہے کہ ان سے ہم MBBS کی ڈگری ڈیمانڈ کریں، جو دکھا دے اس کو چھوڑ دیں، جو نہ دکھائے اس کو پکڑ لیں۔ ہم عطائیوں میں اور
اصلی عاملوں میں کس طرح تفریق کریں گے؟ اسی طرح کا وہاں بھی کیجیے. آج سے پہلے تو آپ نہیں کر سکتے تھے نا. آپ نے MBBS کی ڈگری کے لیے ایک کالج بنایا, آپ نے اس علم کو اہمیت دی, اس کے بعد آپ نے قاعدے ضابطے میں اس کو لا کر اس کے بارے میں قانون سازی کی. اب بھی آپ اطباء کے بارے میں کیا کرتے ہیں؟ آپ ہومیوپیتھ یونیورسٹی میں اسکول آف میجک بنا سکتے ہیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ایک علم ہے تو بنائیے, ضرور بنائیے. دیکھیے جتنے علوم ہیں ان علوم میں مذہب وہاں مداخلت کرے گا جہاں کوئی اخلاقی مسئلہ پیدا ہوگا یا کوئی عقیدے کا مسئلہ پیدا ہوگا. میرا یہ کہ مادی علوم کے بارے میں تو ہم کلیئر ہیں کہ کیا ہے. جو آپ نے نفس کی بات کی ہے, نفسی علوم کی بات کی ہے, نفس جو ہے بذات خود یہ کیا چیز ہے؟ یہ جسم کا کوئی عضو ہے, کوئی خلیہ ہے, کوئی مادی جسم ہے یا کچھ اور چیز ہے؟ یہ غیر مرئی حقیقت جس کو ہم محسوس کرتے ہیں, انا کی صورت میں بولتے ہیں, ہمارے حواس اور ہمارے داخلی حواس اس کی شہادت دیتے ہیں. یہ ایک شخصیت ہے جس شخصیت کو ہم جانتے ہیں, لیکن یہ کہ وہ ہمارے حواس کے دائرے میں نہیں آتی. تو غامدی صاحب جو چیز حواس کے دائرے میں نہیں ہے, غیر مرئی ہے اور بالا تر ہے مادے سے, تو پھر اس کا جو علم ہے وہ کیسے حاصل ہوگا؟ اس کو اسٹڈی کیسے کیا جائے گا؟ طریقے ہیں. ایک یہ کہ جو اس علوم کے ماہرین ہوں ان سے آپ رجوع کریں, اس علم کو سمجھنے کی کوشش کریں. دوسرا یہ ہے کہ ہمارے پاس اللہ کی کتاب موجود ہے, اس سے رجوع کر کے دیکھیں کہیں اس میں تو کسی چیز کا ذکر نہیں ہے. اگر ذکر ہوگا تو ہم اس کو مان لیں گے, اگر ذکر نہیں ہوگا تو انکار کر دیں. نہیں, اگر غیر مرئی علوم کے کوئی مطلب اگر وہ ایگزسٹ کرتا ہے یا اس کے کوئی ماہرین موجود ہیں, اس کا مطلب ہے کہ مادے سے بالا تر بھی کوئی آپ حقیقت. پیراسائیکالوجی کو مانتے ہیں؟ آپ یہ مانتے ہیں کہ تنویم کا عمل ہوتا ہے؟ آپ یہ مانتے ہیں ہپنوٹزم ایک حقیقت ہے؟ مانتے ہیں نا اس چیز کو؟ یہ کیا علم ہے؟ اس کا مادے سے تو کوئی تعلق نہیں ہے. اگر مریخ پر ایک گاڑی کو یہاں سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے تو نفسی علوم کے بارے میں اتنے استباد کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں, اس میں اس کا تجربہ کیجئے, اس پہ جا کے تحقیق کیجئے. میں اس سے تو نہیں روک رہا اور یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ آپ بغیر کسی وجہ کے مان لیں, لیکن یہ بات کہ یہ علوم ہیں یہ ایک حقیقت ہے. نہیں غامدی صاحب, اس میں جو آپ عمل تنویم کی بات کر رہے ہیں, ہپنوٹزم, ٹیلی پیتھی وغیرہ, یہ جو آپ بات کر رہے ہیں, اس میں اگر ہم دیکھیں وہ سارا ایک دماغ کا فنکشن آ جاتا ہے. اب دماغ بذات خود ایک مادہ ہے, ٹھیک ہے, اور دماغ جس قسم کا مادہ ہے وہ انتہائی کمپلیکیٹڈ ہے, اور دماغ کے اندر کوئی ایسی چیز ایگزسٹ نہیں کرتی سوائے جو مطلب ہے خیالوں کی صورت میں. اور وہ خیالات کون سے ہیں کہ جو آپ کے ارد گرد کی سراؤنڈنگز ہیں, مادی حالات ہیں, وہ سارا انہی کا عکس ہوتا ہے خیالوں کی صورت میں. حوصلہ ہے آپ کا کہ آپ دماغ کے بارے میں جو گفتگو کر رہے ہیں. ابھی تو اس میں انسان کا علم صفر کے برابر بھی نہیں ہے. مطلب بہت جو معمولی باتیں جو ابھی دریافت ہوئی ہیں. ابھی یہ حقیقت کیا ہے, اس کی نوعیت کیا ہے, یہ کس طریقے سے فنکشن کرتا ہے, اس میں کسی چیز کا ظہور ہوتا ہے یا یہ آپ اپنے جذبات تخلیق کر رہا ہے, یہ محض قیاسات ہیں. یہ کیا ہو گیا ہم کو کہ ہم بعض اوقات ایک چیز کے بارے میں جب قیاسات بھی مغرب سے آ جائیں تو ایسے ان کو بیان کرتے ہیں جیسے قرآن و حدیث بیان کیے جا رہے ہیں. یعنی زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہیے کہ ابھی دماغ کے بارے میں ہماری معلومات یہ ہیں. یہ کیسے معلوم ہو گیا؟ پھر یہ بات بھی ٹھیک نہیں ہے کہ یہ جتنے علوم ہیں یہ سب کے سب دماغ سے متعلق. ابھی تو ہم یہ نہیں جان سکے نیند کیا چیز ہے, کیسے آتی ہے. ابھی تو ہم یہ نہیں جان سکے کہ اس کے اندر جو خواب آتے ہیں وہ ہمارے متخیلے میں کہاں سے در آتے ہیں. ابھی تو ہمارے لیے ایک پوری دنیا ایک بجائے خود ایک راز ہے. اس کو آگے بڑھیے اور جاننے کی کوشش کیجیے. غامدی صاحب, میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ جیسے آپ نے بیان کیا کہ علوم دو طرح کے ہیں, ایک مادی علوم اور ایک نفسی علوم. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ مذہب کس چیز کو فوقیت دیتا ہے, یا نفسی علوم کو یا مادی علوم کو؟ مذہب کا یہ موضوع ہی نہیں ہے. مذہب کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ ان علوم میں آپ کو بتائے کہ آپ کس کو ترجیح دیں. مذہب کا دائرہ یہ ہے کہ وہ آپ کو یہ بتائے کہ آپ کو ایک پروردگار کے حضور میں جواب دہ ہونا ہے, اس کے لیے تیاری کیسے کرنی ہے. یہ تو ضمناً ان چیزوں کا ذکر آ جاتا ہے. قرآن مجید میں بھی ان کا ذکر ضمنی طور پر آیا ہے. مثال کے طور پر یہ جو ہاروت و ماروت کا قصہ ہے یا سحر و ساحری ہے, اس کا ذکر کیسے آیا ہے؟ اس کا ذکر اس وقت آیا جب رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں یہود نے ان علوم سے مدد حاصل کرنے کی کوشش کی. دیکھیے, میرا یہ کام نہیں ہے کہ میں سحر و ساحری کی حقیقت آپ کو بتاؤں, یہ میرا موضوع نہیں ہے. میں ان علوم و فنون کے ساتھ اتنی دلچسپی رکھتا ہوں جتنی کہ ایک دین کو سمجھنے والے یا یوں کہیے کہ دنیا کو سمجھنے والے انسان کو ہونی چاہیے. تو جس طریقے سے طب کے معاملے میں اگر آپ کو معلومات حاصل کرنی ہو, دوا کیسے بنتی ہے, دوا میں خواص کیسے دریافت ہوتے ہیں, مریضوں کے معاملے میں آپ کس طریقے سے معاملات کرتے ہیں, سرجری کے کیا قوانین ہیں, تو میں ایک اصولی بات تو آپ کو بتا سکتا ہوں کہ یہ ایک علم ہے اور ایک فن ہے, لیکن اس کے لیے آپ کو اس کے ماہرین کے پاس جا کے معلومات حاصل کرنی چاہیے. ہمارے دیہاتوں میں یہ بڑی بات چلتی ہے کہ ایک جادوگر جس کے پاس علم ہوتا ہے وہ تب تک اس کی روح قبض نہیں ہوتی جب تک وہ اپنا یہ علم کسی اور کو ٹرانسفر نہ کر دے. اس بات میں کتنی حقیقت اور کس طرح کے توہمات کی آپ تحقیق کریں. میرے نزدیک تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے. قرآن مجید نے بتا دیا کہ جب موت آ جاتی ہے تو دنیا کی کوئی طاقت بھی اس کو روک نہیں سکتی, اللہ کا فیصلہ صادر ہو جاتا ہے. دیکھیے, کچھ چیزیں میرے ایمان سے متعلق ہیں, کچھ چیزیں وہ ہیں جن کو قرآن مجید نے واضح کر دیا, کچھ چیزیں وہ ہیں جن کو اللہ کے پیغمبر نے واضح کر دیا. باقی یہ دنیا ہے,
اس کا مطالعہ اسی طرح کرنا چاہیے جیسے دنیا کی چیزوں کا کیا جاتا ہے. میں سرجری کا مطالعہ بھی کرتا ہوں, ابھی حال میں مجھے خود سرجری سے گزرنا پڑا, میں ایک تجربے سے خود گزرا ہوں, یہ تو ایک واقعہ ہے, لیکن یہ کہ میں ایک سرجن کی طرح یہ بتا سکوں آپ کو کہ اس علم کی حقیقت کیا ہے, کیسے انہوں نے میرے جسم کے ایک حصے کو کاٹ کے جوڑ دیا ہے, تو یہ چیز ایسی ہے کہ جس کے لیے آپ کو کسی ماہر سرجن کے پاس جانا پڑتا ہے. صاحب یعنی مذہب یہ تسلیم کرتا ہے کہ جس طرح دعا کے نتیجے میں خدا فطری قوانین میں مداخلت کرتا ہے, اسی طرح جادوگر بھی جادو کے ذریعے فطری قوانین میں مداخلت کر سکتا ہے. تو غام صاحب اس طرح خدا کی الوہیت میں شریک ہونا کیسے ممکن ہے؟ دیکھیے مادی علوم بھی فطرت کے اندر مداخلت کرتے ہیں, اس وقت کر رہے ہیں. علوم کا مداخلت کرنا کیا مطلب ہے اس کا؟ ایک آدمی چھپا ہوا ہے, اس نے ایک گولی ایجاد کر لی ہے, پہلے اس کو سامنے آنا پڑتا تھا, وہ تلوار کا وار کرتا تھا, آپ کو چیلنج کرتا تھا, اب وہ کہیں چھپا ہوا ہے, اس نے گولی چلا دی. گاندھی صاحب سائنس کبھی فطری قوانین میں مداخلت نہیں کرتی, ان کا استعمال کرتی ہے. بالکل ایسے ہی وہ بھی کرتے ہیں. آپ اس کو مداخلت کے لفظ سے تعبیر کر رہے ہیں تو یہ آپ کی تعبیر ہے, قرآن مجید نے تو یہ بات نہیں. لوگ اگر ہوا میں معلق ہو جائیں, آسمان کی طرف پرواز کرنے لگیں, انسان اپنی فارم بدل لے, تو یہ فطری قوانین نہیں ہیں. جہاز کیا کرتا ہے؟ ہوا میں معلق ہو جاتا ہے نا. گاندھی صاحب وہ گریوٹی کو ہی یوز کر کے ہوا میں معلق ہوتا ہے, وہ فطری قوانین میں سے متصادم نہیں ہے, وہ فطری قوانین کو یوز کر رہا ہے فطرت کو مسخر کرنے کے لیے. ہم سب دنیا کا ہر سائنسدان فطرت کو مسخر کرتا ہے. یہ آپ کی تعبیر ہے نا کہ جادوگر فطری قوانین کو تبدیل کرتا ہے. میں تو یہ کہتا ہوں ایسے ہی تصرف کر رہا ہوتا ہے. جس طرح سے سائنسی تصرف کو آپ سمجھ لیتے ہیں کہ کیسے ہوا ہے, آپ اس علم کا مطالعہ کریں تو اس کو بھی سمجھ لیں گے. بظاہر تو اگر دیکھیے تو ایک آدمی یہ کہے گا نا کہ دیکھیے ہوا میں اڑ رہا ہے. ہم سب جادوگر گھر بیٹھے تیسرے محلے میں اگر کسی بچے کو بیمار کر دے تو کیا یہ فطری قوانین سے تصادم نہیں ہے؟ آپ گھر بیٹھے مریخ کی گاڑی کو آپ کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں. گاندھی صاحب اس کے لیے ہم ریڈیو ایکٹیو ریز یوز کر رہے ہوتے ہیں, اس کے لیے ہم کوئی ریز یوز نہیں کر سکے اور اس کے لیے کوئی ایسا پیمانہ ایجاد نہیں ہوا. بتایا کہ وہ اس دنیا کے اندر موجود چیزوں کو استعمال نہیں کر رہا. آپ اصل میں صرف اپنے علم کی حد تک چیزوں کو مان رہے ہیں, اس کے علاوہ بھی بہت سی چیزیں جنہیں یوز کیا جا سکتا ہے, اس کو آپ خلاف فطرت کیوں کہتے ہیں؟ میں تو عرض کر رہا ہوں کہ دنیا میں ایک نفس ہے, ایک مادہ ہے, آپ نے مادی چیزوں کے قوانین دریافت کر کے ان کو استعمال کر لیا, وہ نفسی چیزوں کے قوانین دریافت کر کے ان کو استعمال کر لیا. سائنس کا آغاز جادو کے بہت بعد میں ہوا, لیکن آج سائنس کو دنیا کا ہر شخص درست تسلیم کرتا ہے. جادو کا آغاز آج سے ہزاروں برس قبل ہوا اور آج بھی اس کے اوپر ایک اسرار کا پردہ پڑا ہوا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو علم اور فن بنانے کی اجازت نہیں دیتے وہ لوگ. اگر آپ اس کا بھی مطالعہ کریں, اس کو بھی اسی طریقے سے علم اور فن بنائیں, تو آپ دیکھیں گے کچھ دیر میں لوگ مانوس ہو جائیں گے. اور پیرا سائیکالوجی کے ماہرین یہ کر رہے ہیں, اسی کی بہت سی چیزیں. پیرا سائیکالوجی کو جدید سائنس کوئی ایگزیکٹ سائنس تصور نہیں کرتی. بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کو آج ہم سائنس تصور نہیں کرتے. جیسے جیسے حقائق واضح ہوتے چلے جائیں گے کر لیتے ہیں. آخر سائنس بھی بہت سی تھیریز پیش کرتی ہے اور ان کے اوپر ایسا ایمان رکھتی ہے. ڈارون کا نظریہ ارتقاء جو ہے کیا حقیقت بن گیا ہے؟ ہر کتاب میں لکھا ہوا ملتا ہے آپ کو. توہمات سائنس کے بھی ہیں, توہمات ان علوم کے بھی ہیں, دونوں توہمات میں جیتے ہیں. تو میں تو یہ آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ دنیا کے اندر حقائق کی دریافت کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ ایک علم کو سامنے رکھ کے دوسرے علم کا انکار کر دیا جائے. نہیں, آپ اس علم کی بنیاد پر دوسرے علم کو بھی سمجھنے کی. بات یہ کہ مسلمانوں میں جو معتزلہ ہیں وہ وجود سحر کا انکار کرتے ہیں, جبکہ معترضہ کے نزدیک یہ ممکن ہے کہ انسان ہوا میں پرواز کرے, انسان گدھا بن جائے اور گدھا انسان بن جائے. اب اس ساری صورتحال کو مولوی چراغ علی اور سر سید احمد خان نے عقلی بنیادوں پر مسترد کیا ہے اور جادو کو صرف نفس انسانی کی قوت کا ظہور قرار دیا ہے. تو آپ کیسے اس افراط و تفریق کہہ رہا ہوں کہ نفس انسانی کی قوت کا ظہور ہے. فرق صرف یہ ہے کہ یہاں پر ایک پورا کا پورا سائنسی علم آپ کے سامنے آ جاتا ہے, وہاں وہ آپ کے سامنے نہیں ہوتا. میں کہتا ہوں اس کا بھی مطالعہ کریں. یہ کس نے کہا ہے کہ وہ خلاف فطرت کہاں سے کریں؟ کون سی لائبریری سے کون سی کتاب لیں اور اس کا مطالعہ کریں؟ اس کے ماہرین اب بھی موجود ہیں. ہم سب ان کو کہاں ڈھونڈیں ان کو؟ جس طریقے سے باقی علوم کے ماہرین کو ڈھونڈتے ہیں. میں تو ان کا ایجنٹ نہیں ہوں کہ آپ کو بتاؤں کہ کہاں ڈھونڈیں. میں صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ انسان کو ایک دائرے کے اندر کے علم میں بند نہیں ہو جانا چاہیے. جس طریقے سے مادی علوم کے بارے میں آپ دیہات میں جائیں تو لوگ آپ کا مذاق اڑائیں گے. وہ یہ کہیں گے کہ یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں, یہ افسانہ تراش رہے ہیں, انسان چاند پر نہیں پہنچا, مریخ کی گاڑی کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا. زبان میں جن کا لغوی معنی کیا ہوتا ہے؟ جن کا ایک دیکھیے بات یہ کہ لغوی معنی کا کیا مطلب ہے. جن جب اردو میں بولا جاتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ میں جب کہتا ہوں کہ جنات پائے جاتے ہیں, عربی زبان میں جن کا لغوی معنی چھپی ہوئی چیز, پوشیدہ چیز. اسی معنی کو سامنے رکھتے ہوئے سر سید احمد خان نے جنوں کو اپنے علم کے مطابق وائرس اور بیکٹیریا بھی قرار دیا. یہ سر سید کا کمال فن ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ زبان میں اصل چیز لغوی مفہوم نہیں ہوتا, اس کا استعمال ہوتا ہے. اگر کوئی آدمی ٹیلی ویژن کا لفظ ہے اور یہ کہے کہ ٹیلی کا مطلب یہ ہے اور ویژن کا مطلب یہ ہے, اور یہ کہے کہ میں اپنے گھر میں دور درشن لے آیا ہوں, تو آپ مان لیں گے اس بات کو.
الفاظ جب وجود پذیر ہوتے ہیں تو ایک اس کا لغوی یعنی آپ مفہوم ہوتا ہے. سید احمد خان کی اس توجہ سے اتفاق نہیں کرتے؟ میں تو اس کو مزے کا خیز سمجھتا ہوں. میرے نزدیک قرآن مجید بالکل واضح ہے کہ فرشتے بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے, جنات بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے, انسان بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے, اور یہ بے شمار جانور جن کی اتنی اقسام ہے کہ گننے میں نہیں آتی. بلکہ ابھی پچھلے دنوں آپ دیکھیں نیشنل جغرافک پر وہ دکھاتے ہیں کہ ایک جزیرہ دریافت ہوا ہے جس میں 10,000 نئی اقسام معلوم ہو گئی ہیں جو انسان کو پہلے معلوم نہیں تھی. تو انسان کو اپنے موجود اور حاضر علم کی بنیاد پر چیزوں کا انکار نہیں کرنا چاہیے. تھوڑی دیر پہلے آپ نے بات کی تھی کہ جو جادو ہے اس کو کسی انسان کی موت کا وسیلہ بنایا جا سکتا ہے, یعنی ایک جادو انسان کی صحت پہ اثر کر سکتا ہے. پھر اس کے بعد دوبارہ بات ہوئی کہ جادو کو آپ نے ایک نفسی علم قرار دیے. تو کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر جادو کو کسی کی موت کی وجہ بنایا جائے, کسی کو بیماری کے طور پہ اس کو استعمال کیا جائے, تو پھر وہ اپنا علاج ایک نفسی بیماریوں کی علاج کرنے والے سائیکالوجسٹ کے پاس جائے گا؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ جو باتیں میں نے بیان کی ہیں ان میں نے یہ عرض کیا ہے کہ نفس بھی ایک حقیقت ہے, مادہ بھی ایک حقیقت ہے. جادو کا علم نفسی علوم میں سے ہے. بالکل اسی طرح ہاروت و ماروت پر جو علم نازل کیا گیا وہ بھی نفسی علوم میں سے ہے. مادی علوم کے آپ اکتشافات دیکھتے ہیں, اس میں آپ اپنے علم کی بنیاد پر فیصلہ کرتے ہیں کہ آپ کو ہومیوپیتھ کے پاس جانا ہے, آپ کو حکیم صاحب کے پاس جانا ہے, یا آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا ہے. اس کا مذہب سے کیا تعلق ہے؟ آپ اپنے علم اور مشاہدے کی بنیاد پر فیصلہ کیجیے. اس معاشرے میں بہت سے لوگ ہیں کہ جو ڈاکٹر کے پاس جانا پسند نہیں کرتے, وہ یہ کہتے ہیں جی حکیم کا علم بہت زیادہ قابل عمل ہے. بالکل اسی طرح بہت سے لوگ ہیں کہ جو ہومیوپیتھی پر ایسا ایمان رکھتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یہ جو طب جدید ہے, یہ علاج بضد کی طب جو ہے ایلوپیتھی, یہ کوئی علم ہی نہیں ہے, یہ تو انسانی صحت کے لیے نقصان دہ ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں ان کو آپ مذہب کا مسئلہ نہ بنائیے, ان کا تعلق آپ کی تحقیق سے. اس کو لنک نہیں کر رہا, میں صرف یہ بات کر رہا ہوں کہ جب جسم کے خاص حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو آپ اسپیشلسٹ کے پاس جاتے ہیں. مثلا اگر ہڈی کی کوئی پرابلم ہے تو آپ آرتھوپیڈک سرجن کے پاس جائیں گے, دماغ کا مسئلہ ہے تو آپ نیورولوجسٹ کے پاس جائیں گے. لیکن جب جادو کی کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو ابھی آپ نے اس کو کہا کہ وہ ایک نفسی علم ہے, نفسی بیماریوں کا علاج کرنے کے لیے سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں. تو پھر کیا جادو کا علاج کروانے کے لیے سائیکالوجسٹ کے پاس جائیں گے؟ دیکھیے یہ بات یوں نہیں ہے کہ تمام نفسی چیزوں کا علم و مطالعہ جو ماہرین نفسیات سے متعلق ہے. نفس کے بہت سے معاملات ہیں جن کا وہ علاج کرتے ہیں. دوسرے معالج بھی موجود ہیں. جس طریقے سے آپ نے یہاں پر آرتھوپیڈک سرجن کا ذکر کیا لیکن آپ نے ہڈی جوڑنے والے پہلوان کا ذکر نہیں کیا. تو ہر طرح کے لوگ موجود ہوتے ہیں, جس پر آپ کو اطمینان ہوتا ہے آپ اس کے پاس چلے جاتے ہیں. جس علم کو ہم زیادہ سائنٹیفک سمجھتے ہیں اس کی ہم تبلیغ بھی کرتے ہیں. آپ اپنے دیہات میں جا کر دیکھیں لوگ اپنے علاج معالجے کے لیے کن لوگوں کے پاس جاتے ہیں. تو میں نے کسی کو ترغیب نہیں دی کہ آپ فلاں کام کریں. میں تو ایک اصولی بات کر رہا ہوں کہ ماہرین نفسیات بھی نفسی علوم کے ماہر ہوتے ہیں. سر میرا کوشچن یہ ہے کہ ہاروت اور ماروت کے علم کا ذکر کیا, جادو میں اور ہاروت کے ماروت کے علم میں آپ نے فرق واضح نہیں کیا. دوسری بات یہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جادو کیا گیا تو قرآن کی 11 آیتیں سورہ ناس اور سورہ فلق پڑھی گئیں اس ٹائم. ہاروت اور ماروت کا علم وہاں بھی نہیں استعمال کیا گیا. جس طرح آپ نے ایک مثال دی کہ بازو سوج گیا اور ایک عالم نے انگلی لگائی اور وہ صحیح ہو گیا, تو اس سے بھی یہ واضح نہیں ہوتا کہ وہ جادو ہے یا ہاروت یا ماروت کا علم ہے. اور اس کے علاوہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں کہیں یہ ظاہر نہیں ہو رہا کہ کوئی ہاروت ماروت کا علم استعمال کیا ہو, جبکہ وہ ایک رول ماڈل ہیں اسلام اور اس دین کے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کوئی سائنسی علم بھی استعمال نہیں کیا. وہ رول ماڈل ہے اخلاقیات میں. اس میں نہیں ہے کہ ہر علم کو ضرور استعمال کریں. نہ آپ نے جادو کا علم کبھی استعمال کیا, نہ اس طرح کے علوم استعمال کیے. آپ نے ایک پیغمبر کی حیثیت سے لوگوں کو دعوت دی, حق بتایا. یہ علوم دنیا میں موجود تھے, ان علوم کے اثرات بھی تھے, ان کے بارے میں لوگ بیان بھی کرتے تھے. جب کچھ لوگوں نے آپ کو بھی ان علوم سے نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ ہدایت فرمائی کہ آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ سے. تو پیغمبر نے دعا کی, اللہ نے پیغمبر کی دعا سن لی. اور اللہ تعالیٰ نے جس طرح آپ کو مادی معاملات میں محفوظ رکھا, مثلا کچھ لوگوں نے آپ کو بلایا, تاریخ میں یہ واقعہ بیان ہوتا ہے, پتھر لڑکا کے آپ کو شہید کرنے کی کوشش کی, اللہ نے اپنے علم سے آپ کو بتا دیا. آپ کے علم میں ہے کہ خیبر کے موقع پر ایک خاتون نے زہر کھانے میں ڈال کر آپ کو کھلا دیا, اللہ نے آپ کو بتا دیا اور آپ اس سے محفوظ رہے. تو پیغمبر کا معاملہ بالکل مختلف معاملہ ہوتا ہے. پیغمبر ان علوم و فنون سے کوئی دلچسپی نہیں رکھتا. آپ نے فرمایا کہ پیغمبر نے کبھی اپنی زندگی میں سائنسی معاملہ استعمال نہیں کیا.
ہم صاحب اب بات یہ ہے کہ سائنس ہاروت اور ماروت یا فرشتوں کے ذریعے انسانوں تک نہیں پہنچی، لیکن جو ہاروت اور ماروت کا علم ہے، علم الکتاب ہے، وہ فرشتوں کے ذریعے انسانوں تک پہنچتا ہے، اور فرشتوں کا جو مسئلہ ہے وہ ڈائریکٹلی مذہب سے ریلیٹڈ ہے. تو کیوں نہیں حضور نے اپنی زندگی میں ہاروت اور ماروت کے علم کے نقصانات اور فوائد اپنے لوگوں تک پہنچائے؟ بات یہ ہے کہ قرآن مجید نے جتنی حقیقت بیان کرنی تھی کر دی، وہ حضوری کی پہنچائی ہوئی ہے. قرآن آپ ہی کا دیا ہوا ہے، اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ اس علم کی حقیقت کیا ہے. یہ معلوم ہوا یہ جادو سے الگ ایک علم ہے، یہ معلوم ہوا اس کے بڑے بڑے ماہرین قدیم زمانے میں موجود رہے ہیں. بس اتنا کافی ہے، یہ حضور نے بتا دیا. استعمال کرنا کیا ضروری ہے؟ کیا اس بات پر سارے مفسرین متفق ہیں کہ جادو اور ہاروت اور ماروت کا علم دو مختلف چیزیں؟ بہت سے محققین. قرآن مجید بالکل سارے دیکھیے سارے کسی چیز کے اوپر متفق کب ہوا کرتے ہیں؟ مسلمانوں میں جو اکثریتی علماء ہیں وہ ہاروت اور ماروت کے علم کو جادو ہی سے تعبیر کرتے ہیں. آپ کو اکثریتی علماء کو بلا کے ان سے پوچھ لینا چاہیے. میں تو اپنی تحقیق بیان کرتا ہوں. میرے اس جلیل القدر استاد مولانا امین حسن اصلاحی نے اپنی تفسیر تدبر قرآن میں اس پر بڑا تفصیلی مقالہ لکھا ہے اور یہ بتایا ہے کہ اس کی کوئی گنجائش نہیں. قرآن مجید دونوں علوم کو الگ الگ بیان کر رہا ہے. تو میں تو اپنی تحقیق بیان کروں گا. اچھا بات یہ ہے کہ تاریخی طور پر انسانوں نے دھاتوں کو جو سونے میں بدلنے کی کوشش کی، اس نے الکیمی یعنی کیمسٹری کو جنم دیا. اس نے ستارہ شناسی شروع کی تو اس نے سمندروں میں راستے ڈھونڈے اور ایسٹرونومی اور ایسٹرولوجی کا آغاز ہوا. اسی طرح گاندھی صاحب پہلے بیماریوں کی وجہ جن سمجھے جاتے تھے، بدروہیں سمجھی جاتی تھی، اور اب ان کی جگہ جراثیم لے چکے ہیں. تو گاندھی صاحب اسی لیے جیمز جارج فریزر نے جادو کو سیوڈو سائنس قرار دیتے ہوئے جدید سائنس کی بنیاد قرار دیا. گاندھی صاحب اب اگر مذہب ابھی بھی جادو کو برحق تسلیم کرتا ہے تو کیا جادو کی نفی مذہب کے مقدمے کو کمزور نہیں کرتی؟ یہ تو در حقیقت آپ لفظ بول رہے ہیں، برحق تسلیم کرتا ہے. اس کا ذکر کرتا ہے کہ یہ ایک علوم میں سے علم ہے، اس کی نوعیت کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کے بارے میں کوئی بات نہیں جس کو مذہب نے اپنا موضوع بنایا ہو. ایک علم ہے، موجود ہے. شعبدہ بازی ہے تو تب بھی ایک علم ہے. انسان کے اگر متخیلے پر اثر انداز ہوتا ہے تب بھی ایک علم ہے. ایک نفسی حقیقت ہے تب بھی ایک علم ہے. تو ایک علم کے طور پر اس کا ذکر کرتا ہے. بس وہ بھی قرآن مجید نے اس لیے ذکر کیا کہ بعض لوگوں نے اس علم کو استعمال کرنا چاہا پیغمبروں کے مقابلے میں، ورنہ مذہب کا یہ موضوع ہی نہیں ہے. مذہب کا موضوع آپ کے اخلاق کی تطہیر ہے اور آپ کو یہ ہدایت دینا ہے کہ آپ خدا کی بارگاہ میں کیسے کامیاب ہوں. سر آپ ایک طرف کہتے ہیں کہ جادو جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، وہ ان کو لادین کر دیتا ہے. دوسری طرف آپ ایسے کہتے ہیں کہ اسے ایک فن کے طور پر انٹروڈیوس کرنا چاہیے، اسکول آف میجک کھول لینا چاہیے. آف کورس اگر میں کھولوں گی میں اس کی ایڈورٹیزمنٹ بھی کروں گی. اگر میں کچھ اسکول کھولتی ہوں تو کیا اس کا مطلب ہے کہ میں اگر آپ سائنس کا ایک اسکول کھولیں اور ایسے جراثیمی ہتھیار بنانے کی کوشش کریں کہ جس سے آپ انسانوں کو ماریں، تو میں یہ کہوں گا کہ یہ ہو تو سکتا ہے لیکن اخلاقی لحاظ سے ٹھیک نہیں. تو اس وجہ سے کسی چیز کا ہونا ایک الگ چیز ہے اور اس چیز کا اخلاقی طور پر درست ہونا ایک بالکل الگ چیز ہے. آپ یہ دیکھیے کہ بہت سے لوگ ہیں کہ جنہوں نے انسانوں کو مارنے کے ایسے ایسے طریقے ایجاد کر لیے ہیں اب جو حیرت انگیز ہیں. تو میں یہ کہوں گا نا کہ یہ آپ کے لیے اخلاقی طور پر ٹھیک نہیں. ہمارے ہاں خود کش بمبار کس طریقے سے انسانوں کے پرخچے اڑا دیتے ہیں. تو یہ ہو تو جاتا ہے، روز دیکھتے ہیں، لیکن ہمیں یہ بتانا پڑتا ہے کہ یہ اخلاقی طور پر ٹھیک نہیں. کسی معصوم کو آپ مار نہیں سکتے. ٹھیک ہے. ہم نے دو باتیں سیکھی. ایک یہ کہ یہ ایک نفسی علم ہے کہ ٹھیک ہے جی نفس کے متعلق ہے. جب نفس کی بات ہم شروع کرتے ہیں تو علماء یہ فرماتے ہیں کہ آپ جائیے شیاطین کے پاس. جب آپ کو یہ شروع کرنا پڑتا ہے، آپ کو اپنے اچھے کام ختم کرنے پڑتے ہیں، آپ کو اپنا اسلام چھوڑنا پڑتا ہے، آپ کو شیاطین کے پاس جانا پڑتا ہے. غامدی صاحب ذرا یہ بتائیے گا یہ شیاطین کون ہے؟ یہ تو ان سے پوچھیے جو آپ کو اس کی ترغیب دیتے ہیں کہ جائیں آپ. میں تو قرآن مجید کی روشنی میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ شیطان کا لفظ ایک ایڈجیکٹو ہے. اس کا مطلب ہے وہ ہستی، وہ مخلوق جو سرکش ہو جائے، تمرد اختیار کر لے. وہ قرآن کہتا ہے کہ انسانوں میں سے بہت سے لوگ ہوتے ہیں، جنات میں بھی ہوتے ہیں. یعنی غامدی صاحب جو شخص سرکش ہو جائے گا وہ شیطان ہو جائے گا. یہ تو ایک ایڈجیکٹو ہے نا. جس طریقے سے آپ بولتے ہیں بچے کو آپ شرارتیں کر رہا، آپ کہتے ہیں بڑے شیطان ہو. غامدی صاحب کوئی ایک تو ہوگا نا، کوئی یا تو وہ جن ہوگا یا وہ انسان ہوگا. دونوں میں سے ہو سکتے ہیں. سرکشی جو بھی اختیار کر لے گا ہو جائے گا. بچہ اگر کوئی شیطنت کرتا ہے تو اسے بھی شیطان کہہ سکتے ہیں، اور سیاسی لیڈر شیطنت پر اتر آئے تو ان کو بھی شیطان کہہ سکتے ہیں. آپ نے کہا کہ چلیں جن شیطان ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ جن شیطان ہوتے ہیں. اب یہ بات آپ مان گئے ہیں. آپ یہ بتائیے کہ اگر جن شیطان ہے، جنوں میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، برے لوگ بھی ہوتے ہیں. یہ بات ہمیں قرآن نے بتا دی. جو برے ہوتے ہیں وہ اپنا نالج کہاں سے حاصل کرتے ہیں؟ جنوں میں سے جو برے ہوتے ہیں جی، جیسے انسان اپنا علم حاصل کرتے ہیں. انسانوں کی تو رہنمائی کے لیے پیغمبر بھیجے اللہ تعالیٰ نے. رہنمائی کے لیے پیغمبر بھیجے. قرآن نے تو واضح الفاظ میں بیان کر دیا کہ ہم نے اے جنوں اور اے انسانوں تمہارے اندر سے تمہاری طرف پیغمبر بھیجے.
अलम यातिकुम रसुलुम मिनकुम, कुरान मजीद के अल्फाज ये दोनों की तरफ पैगंबर आए। आप साहब बात यह है कि अगर जिन्नों और इंसानों दोनों पर पैगंबर आए तो जो सूरह रहमान का वाक़या हमें बताया जाता है कि जिन्नों का एक गिरोह आ हजूर की तलावत सुनकर मुसलमान हो गया, तो क्या जिन्नों के ऊपर कोई आखिरी नबी नहीं आया था कि वो आ हजूर के जिस्मानी वजूद की तलावत सुनकर मुसलमान हो गया? देखिए ये तो वहाँ बयान ही नहीं हुआ कि मुसलमान हो गया, उन्होंने तहसीन की, उन्होंने कहा कि ये वही हिदायत है जो इससे पहले मूसा पर नाजिल हुई थी, वो हमें देखते हैं इसलिए वो हमारी बातों को सुनते हैं तो उसकी दाद भी देते हैं, हम उन्हें देखते होते तो हम भी देते। अच्छा, बात ये है पैगंबरों कि की बात सुनते हैं। जिन इंसानों की जबान समझ सकते हैं तो क्या इंसान भी जिन्नों की जबान समझ सकते हैं? ये उन लोगों से पूछिए जिनको जिन्नात से राब्ता रहता है। जिन इंसानों की जुबान समझ सकते हैं ये तो कुरान से मालूम हो गया, जिन इंसानों को देख सकते हैं ये बात भी कुरान से मालूम हो गई। इंसान जिनों के साथ क्या मामला कर सकते हैं ये कुरान मजीद में ज़ेर बहस नहीं आया, इसके लिए आपको उन माहिरीन के पास जाना चाहिए, मालूम करें। मजहब हजरत आदम की जबान का नाम बताने से कासिर है, उसी तरह मजहब जिन्नों की जबान का नाम बताने से भी कासिर है, तो क्या ये बात जिन्नों की असलन मौजूदगी पर सवाल नहीं उठाती? बात यह कि ये मजहब का मौजू है कि वो लोगों को बताए कि आदम अलैहिस्सलाम की जुबान कौन सी थी, उसका काम है कि वो ये बताए कि तारीख में क्या वाक़या। मजहबी नाकदीन ये कहते हैं कि जब कोई दास्तान बनाई जाती है तो उसके अंदर कुछ लूप होल्स रह जाते हैं जिनको बाद में ये कह के जस्टिफाई किया जाता है। बात यह कि दास्तान तो बनाने का काम कभी करता ही नहीं मजहब, वो तो आपको कोई वाकया भी सुनाता है तो असल में जो हकायक वो बयान करना चाहता है उसके इस बात के लिए सुनाता है। मसलन कुरान मजीद में किस्सा आदम आया है या किस्सा आदम व इब्लीस आया है, तो उसमें जो हकायक बताने मकसूद है वो है जो कुरान का। हम नहीं जानते कि जिन्नों की जबान कौन सी है, हमें नहीं मालूम। हाँ सर, आगे चलते हैं। हाँ सर, हिंदुस्तानी शहर गुजरात में एक आमिल हैं जिनका नाम है शेख अब्दुल मुईत। उन्होंने किताब लिखी जवाहरुल खमसा और उसमें उन्होंने जिन पकड़ने का एक मंतर बयान किया जिसके मुताबिक या दानूशू या हाशू या राबूशू के अल्फाज 24,800 दफ़ा अदा करने से जिन्नों को हाजिर किया जा सकता है। हाँ सर, अब इस बात में किस हद तक सदाकत है ये एक अलग बहस है, हम इसमें नहीं पढ़ते। बात यह है कि एक तरफ मजहब जिन्नों को पैगंबर के मातहत करता है सिर्फ खुदा के हुक्म से, और दूसरी जानिब एक आमिल कई आमिल जैसा कि आपने भी माना जिन्नों को कैप्चर करने पर कादिर हैं। तो क्या साहब ये क्या इफरात व तफरीत नहीं? मैंने ये तो नहीं कहा कादिर है, मैंने ये कहा कि लोग बयान करते हैं। मैं ना इसकी नफ़ी करता हूँ ना इसका इस बात करता हूँ, मैं तो उतनी बात जानता हूँ जितनी बात अल्लाह की किताब में बयान हो गई है। अल्लाह के पैगंबरों को जो मोजज़ात दिए जाते हैं वो बराह रास्त अल्लाह के इज़्न से दिए जाते हैं, उनमें अल्लाह ताला तसर्रुफ़ की सलाहियत पैदा करता है, वो एक हकीकत होते हैं। दुनिया में दूसरे उलूम व फ़नून भी है, साइंस एक इल्म है, मौजूदा ज़माने में वजूद पजीर हो गया। अब इसको आप मज़हब से मुतसादिम खड़ा करके क्या चीज़ हासिल करना चाहते हैं? ये एक इल्म है, इसी तरह वो भी उलूम है। तो मजहब में जब कभी किसी मुजज़े का जिक्र होता है तो उससे मकसूद तो ये होता है कि उस फन के माहिरीन जो उस जमाने में पाए जाते हैं वो भी ये मानने पर मजबूर हो जाते हैं कि ये हमारे फन की चीज नहीं है। हमदी साहब जिन के बारे में आपने बात की थी कि एक सवाल आया था कि वो आग के बने हुए हैं, तो आपने कहा था कि ये उस वक़्त के अहद की इस्तिलाह थी आग, आज उसको किसी और सेंस में एनर्जी की शक्ल में देख लेते हैं। सब अगर जिनको आग सपोज कर लिया जाए एनर्जी की शक्ल में, इसी तरह फिर फरिश्ते आ जाते हैं। फरिश्तों को अगर नूर तस्लीम कर लिया जाए रोशनी की शक्ल में, वो भी एनर्जी की एक फॉर्म है। तो क्या ये पूरा जो सुपर नेचुरल स्ट्रक्चर है, मेटाफिजिकल जितने भी इश्तिहारे हैं, मेटाफर्स हैं जो आज यूज़ हो रहे हैं, तो क्या ये फिर आखिरी तज्जिए में मादी ही है? इसमें क्या शक है? उसी वजह अब आप कहते हैं इंसान मिट्टी से बना है, तो ये ताबीर कदीम ज़माने में भी इख्तियार की जाती थी, आज भी इख्तियार की जाती है। आज जब ये ताबीर इख्तियार की जाती है तो हम इसके बहुत से साइंसी पहलुओं को जानते हैं, कदीम ज़माने में नहीं जानते थे। ताबीर तो एक ही है। तो फिर क्या मादे से हट के, मादी स्ट्रक्चर से हट के जो आज मतलब है इस अहद के अंदर जो उलमाए कराम है उन्होंने एक पूरा सुपर स्ट्रक्चर एक बनाया हुआ है इसी डिवाइन कॉन्सेप्ट के ऊपर, तो फिर क्या वो सारा झूठा है? नहीं, क्या वो बताया ना कौन सा? मैं तो कुरान मजीद से वाकिफ हूँ और अल्लाह के पैगंबर से वाकिफ हूँ। उसमें उन्होंने ये बताया खुदा है, जाहिर है कि वो कोई मादी हकीकत नहीं है, वो इस मादे से मावरा है, वो ज़मानो मकान से मावरा है, वो ज़ाहिर भी है, बातिन भी है, वो अव्वल भी है, वो आखिर भी है। उसका तारुफ मैं आपको करा सकता हूँ, मैं उसके सुनन आपको बता सकता हूँ, मैं ये आपको बता सकता हूँ कि अल्लाह ताला वही भेजते हैं, वो अल्लाह का अमर होता है। उसकी हकीकत क्या है मैं नहीं जानता, लेकिन ये ज़रूर जानता हूँ कि अल्लाह की तरफ से वही आती है। तो जो हकायक कुरान मजीद ने बयान किए हैं उनको बयान करना चाहिए। कुरान ने तो हमें देखिए कितनी आला तालीम दी है, ये बताया कि ये जितने मामलात हैं जो उस नादीदा आलम से ताल्लुक़ रखते हैं इनमें मुतशाबिहात का उसलूब इख्तियार किया जाता है। जिनके दिलों में टेढ़ होती है वो उनकी हकीकत के दर पे होते हैं, उससे जो असल बात बयान करना मकसूद है वो हासिल हो गई हमको। नहीं, लेकिन हमदी साहब ये खास तो फिर मादे के अंदर भी मौजूद है।
مادے کے اوپر ایک واضح طور پہ سائنسی ایک رائے موجود ہے کہ مادہ جو ہے نا وہ تخلیق کیا جا سکتا ہے، نفنا کیا جا سکتا ہے. اسی طرح مادے کے اندر کے جو ڈائلیکٹکس ہیں اس کا جو ایوولوشنری پروسیس ہے وہ ہر وقت چینج ہو رہا ہے، ڈیولپ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، اب وہ پروسیس بھی کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے. تو پھر وہی خاص جو خدا میں پائے جاتے ہیں تو کیا وہ مادے میں نہیں پائے جاتے؟ اسی وجہ سے دونوں نقطہ نظر ہمیشہ موجود رہے ہیں. مذہب نے یہ بتایا کہ یہ ایک غلط فہمی ہے، ذات خداوندی اس سے ماورا ہے. دو نقطہ نظر رہے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ وحدت الوجود کا نقطہ نظر خالق کائنات کے ظہور کو اسی کائنات کی صورت میں تسلیم کرتا ہے. تو انسانوں کو حق حاصل ہے کہ وہ سوچیں، غور کریں، اپنی ایک رائے دیں. لیکن پھر قرآن مجید آپ کو یہ بتاتا ہے کہ یہ حقیقت نہیں ہے. آپ غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے ہیں. آپ اس مادی حقیقت پر خدا کو قیاس کرنے کی غلطی کر رہے ہیں. خدا اس سے ماورا ہے. آپ سے یہ سوال پوچھنا تھا کہ علم جو آپ نے اس کو شروع میں ہم نے گفتگو کی، اس کو ہم اس طرح چین آؤٹ کر سکتے ہیں کہ ایک علم جو فرشتوں کی طرف سے آیا انسانوں تک، اس کا استعمال جو ہے وہ اس کو دو کیٹیگریز میں ڈفرینشیٹ کرتا ہے، ایک جادو اور ایک دوسرا. کیسا ہم چین آؤٹ کر سکتے ہیں آپ کی شروع کی باتوں سے؟ نہیں، یہ دو الگ الگ علوم ہیں. ایک علم سحر ہے، وہ انسانوں کی اپنی ایجاد ہے، وہ اللہ نے نازل نہیں کیا. لیکن جس طرح دوسرے علم کی صلاحیت انسان کو بخشی ہے، اسی صلاحیت سے اس نے اس علم کو بھی ایجاد کر لیا. ایک علم وہ ہے کہ جو فرشتوں کے ذریعے سے اتارا گیا، اس کو قرآن نے بیان کر دیا کہ دو فرشتوں کے ذریعے سے بابل میں اتارا گیا اور ان سے لوگ یہ سیکھ لیتے تھے. یہ دو بالکل الگ الگ چیزیں. ان دونوں کو اڈاپٹ کرنے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کا استعمال برا بناتا ہے اس کو. سحر کے بارے میں نے عرض کر دیا کہ آپ اس کو جب سیکھیں گے تو آپ کو اپنے ایمان اور عقیدے سے دستبردار ہونا پڑے گا. اس وجہ سے آپ کو روکا جائے گا. اس علم میں آپ کو ایمان عقیدے سے دستبردار نہیں ہونا پڑتا. یہ علم آپ سیکھ سکتے ہیں، اچھے ذرائع سے سیکھ سکتے ہیں، لیکن سیکھنے کے بعد اس کا استعمال برا بھی کر سکتے ہیں، اچھا بھی کر سکتے ہیں، جس طرح سائنسی علم کا کر سکتے ہیں. رامجی صاحب، اب بات یہ ہے کہ کسی بھی مافوق الفطرت یا مابعد الطبیعتی علم کا اچھا استعمال کیا ہو سکتا ہے؟ جس طریقے سے مادی چیزوں کا اچھا استعمال اور برا استعمال، اس سے ہم کینسر ہاسپٹلز بناتے ہیں، سڑکیں بناتے ہیں، لوگوں کو ٹھیک کرتے ہیں، ان کی بھلائی کے کام کرتے ہیں. کسی بھی مابعد الطبیعتی علم کا اچھا استعمال کیا ہو سکتا ہے؟ ایک بہت اچھا استعمال تو یہ ہے کہ اگر کوئی سحر و شاعری کے ذریعے سے آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے تو آپ اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں. کاؤنٹر ہو گیا. یہ تو کاؤنٹر اچھا استعمال ہے. یہ تو کاؤنٹر ہو گیا. کیا اس سے ہم لوگوں کی فلاح و بہبود کا کوئی کام لے سکتے ہیں؟ یہ بات میرے علم میں نہیں ہے، اس لیے کہ میں نے تو عرض کر دیا کہ آپ ان علوم کی تحقیق کیجئے. قرآن مجید ان علوم کا ماخذ نہیں ہے. اس میں اعظم کیا تو چیز ہے؟ ان کا ذکر کرتا ہے. اس میں اعظم کیا چیز ہے؟ میں نہیں جانتا. اس کا کوئی تصور نہ قرآن مجید میں پایا جاتا ہے، نہ کسی صحیح حدیث میں پایا جاتا ہے. لوگ عام طور پر یہ چیز استعمال کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے نام بھی بتا دیا ہے، اپنے صفاتی نام بھی بتا دیے ہیں. اور میں اگر غور کروں تو میں اگر اس میں اعظم کہوں گا تو اللہ ہی کے نام کو کہوں گا. لیکن اس معاملے میں لوگ جو باتیں بیان کرتے ہیں، قرآن میں یہ تعبیر نہیں آئی، کسی صحیح حدیث میں بھی یہ تعبیر نہیں. ایسا بات یہ ہے کہ قدیم زمانے میں جو قبائل تھے وہ جادوائی رسومات شمع ادا کیا کرتے تھے، اور آج یہ رسومات یہودیوں میں قبالسٹ اور مسلمانوں میں پیر فقیر ادا کرتے ہیں. ایسا بات یہ ہے کہ کیا ان قدیم رسومات کو ہر سامی مذہب نے اپنے اپنے رواجات کے مطابق کسٹمائز کر لیا ہے، اور کس طرح کچھ مخصوص کلمات جنہیں ہم منتر کہتے ہیں فطری قوانین میں تبدیلی لانے کا موجب ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے، یہ فطری قوانین آپ کہتے ہیں، میں تو یہ کہتا ہوں وہ بھی ایک فن ہے، وہ بھی ایک فن ہے. جس طریقے سے سائنس کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ بظاہر جو چیز ہمیں قوانین کو توڑتی نظر آ رہی ہوتی ہے وہ انہی قوانین کے مطالعے سے پیدا ہوتی ہے. اسی طرح نفسی علوم کے ماہرین بھی ان قوانین کا مطالعہ کرتے ہیں اور ان کی بنیاد پر یہ معجزے دکھا دیتے ہیں. تو آپ اس کو کیوں فوق فطری کہتے ہیں؟ فوق فطری کا لفظ تو اصل میں ایک ریلیٹو لفظ ہے. جو چیز آپ کی سمجھ میں ابھی نہیں آئی آپ اسے فوق فطری کہہ دیتے ہیں. اس کے سوا کچھ نہیں. ٹھیک ہے صاحب، یہاں پہ ہم آج کے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. ناظرین، نامعلوم سے معلوم تک کا سفر کبھی آسان نہیں ہوتا، مگر پھر بھی آج ہم نے علم کے مسافر بن کر مذہب میں جادو اور جنوں سے متعلق فہم کی چند منازل طے کرنے کی کوشش کی. اس دوران ہم نے جانا کہ مذہب جادو کی نفی نہیں کرتا، لیکن ناظرین بات یہ ہے کہ معاشرہ جادو اور شعبدہ بازی کے مابین فرق کرنے کی صحیح نہیں کرتا. اور اسی لیے آج بھی اگر کسی کی بیوی سرکش ہو، ساس لڑاکا ہو، بچہ بیمار ہو، سر پہ امتحان ہو، خاوند ظالم ہو، عشق مجبور ہو، جوڑا اولاد نرینہ سے محروم ہو، گندم کو کنگھی پڑی ہو یا بھینس کو منہ کھر کی شکایت ہو، ہمارے دیہاتوں میں بالخصوص اور ہمارے شہروں میں بالعموم ان مسائل کا حل ان پیروں فقیروں کے آستانوں پر تلاش کیا جاتا ہے جو ان مسائل کے ساتھ ساتھ مرگی یعنی ایپیلیپسی کو بھی جنوں کی کارروائی قرار دے کر دونوں ہاتھوں سے سادہ لوح عوام کو لوٹتے ہیں. اور یہی عوام ان چکروں میں پڑ کر اپنی دولت اور وقت کے ساتھ ساتھ بسا اوقات اپنی عزت بھی برباد کر بیٹھتے ہیں. ایسے میں معاشرے کے تعلیم یافتہ، مذہبی اور سیکولر دونوں طبقوں کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ آگے بڑھ کر نقل کو اصل سے جدا کرنے کی کوشش کریں.